لارجسٹ آرگنائزیشن آف مسلمز ان امریکہ، اس کلیم کو بیک کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ ہر 6 منٹ پہ ایوری 6 minutes دیر از اے ریکویسٹ آف اے قرآن آن آور ویب سائٹ، اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہر سال مسلمان ہوتے ہیں. عمر سلیمان مثال کے طور پہ ہی از اکنا کے وہ جو 700 کور ممبرس ہیں ان میں سے ایک ہے. یاسر قادی جو ہیں وہ ان کے فادر از ون آف دا فاؤنڈنگ ممبرس آف اکنا اینڈ ہی ہمسیلف کلیمز آل دا ٹائم آئی ایم اے پروڈکٹ آف اکنا. کوئی فرد جو سود لیتا ہو یا سود دیتا ہو وہ اکنا کا رکن نہیں بن سکتا. کیسے ممکن ہے وہاں پہ؟ اعتراض کرنے والے تو اس بات پہ بھی اعتراض کرتے ہیں لوگ عمرہ کرنے کیوں جاتے ہیں. اتنے بڑے لیول پہ ہر جگہ مظاہرے ہوئے امریکہ میں، اس کا امپیکٹ الیکشن کیمپین میں جو بائیڈن کی کیمپین کو افیکٹ کرے گا؟ آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے پاکستان سے سارا جو ٹیلنٹ ہے وہ باہر جا رہا ہے. کیا امریکہ میں رہنے والا جیو کسی اور طرح سوچتا ہے اور اسرائیل میں رہنے والا جیو کسی اور طرح سوچتا ہے؟ اس کے مقابلے میں ایک مسلم ایپیک ہونی چاہیے جو خالصتاً مسلمانوں کی امریکہ میں بقا. بائیکاٹ تو آپ بڑا کر رہے ہیں، لیکن جو آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے وہاں پہ جو امپیکٹ ہو رہا ہے اس کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ السلام علیکم، ویلکم ٹو اسد اعجاز پوڈ کاسٹ. اور آج میرے مہمان ہیں ڈاکٹر محسن انصاری جو کہ پریزیڈنٹ ہیں اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ کے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ آئی ایم گڈ. سر، امریکہ کے اندر لارجسٹ آرگنائزیشن کے پریزیڈنٹ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اس جرنی پہ کیسے آگے آئے اور اس سٹیج پر پہنچتے ہوئے آپ زندگی کے کن کن مراحل سے گزرے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اسد، زندگی کا آغاز تو کراچی کی گلیوں محلوں سے اور ہونڈا 70 سے ہوا ہے. تو میں نے ڈاؤ میڈیکل کالج میں اپنی تعلیم مکمل کی تھی 1989 میں. اوکے. اور اس کے بعد چند سال پاکستان میں رہے اس ارادے سے اور اس خواہش سے کہ ملک سے باہر نہ جانا پڑے. تو 93 تک اس جدوجہد میں رہے کہ یہاں کچھ پوسٹ گریجویشن کی تعلیم کی اور جاب کی کوئی اپرچونیٹی ملے. جو کراچی کے مخصوص حالات اس زمانے میں جو تھے اس کی وجہ سے ایسا نہیں ہو سکا. تو اس کے بعد 1993 کے اینڈ میں نومبر میں میں امریکہ چلا گیا تھا. جانے سے پہلے وہاں کے جو میڈیکل کالج کے میڈیکل پریکٹس کے ایگزامس ہیں وہ دے دیے تھے، اور امریکہ پہنچ کے پھر کلیولینڈ اوہایو میں 7 سال شروع کہ وہاں رہا اپنی ٹریننگ پیڈیاٹرکس میں. اور اس کے بعد اس کی ایک ICU کی ٹریننگ ہوتی ہے، نیونیٹالوجی جو نیو بورن بیبیز کی ICU ہے، اس میں مکمل کی. پھر 2000 میں میریلینڈ چلا گیا تھا، اور سنس دین آئی ایم ان میریلینڈ. یونیورسٹی آف میریلینڈ میڈیکل اسکول جو ہے اس کے استادوں میں سے ایک استاد بھی ہوں. میں میڈیکل اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہوں اور باقی میڈیکل پریکٹس کرتا ہوں. دس از مائی پروفیشنل ایکسپیرئنس انٹروڈکشن. باقی کراچی میں 1982 میں میں اسلامی جمعیت طلبہ سے وابستہ ہوا تھا، اور انٹل اینڈ آف مائی ایجوکیشن آئی واز پارٹ آف اسلامک جمعیت طلبہ. اور جمعیت ہی کی تربیت اور ٹریننگ جو اس نے پوری دنیا کے لوگوں کو دی ہے، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے مختلف ملکوں کے اسلامی تحریکوں کے قائدین اور کارکنان، ان کی تربیت میں جمعیت نے جو حصہ لیا اس میں میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں. لیکن اس میں ایک سوال آ رہا ہے کہ اس وقت جو پاکستان سے زندہ بھاگ والی سمجھ جو لوگوں کو اب آ رہی ہے، آپ کو 93 کے اندر جمعیت نے سکھا دیا تھا کہ پاکستان سے زندہ بھاگ، یا آپ کا اپنا ڈیسیجن تھا؟ نہیں، میں نے آپ کو بتایا نا، میں 89 سے 93 تک 4 سال جدوجہد کرتا رہا کہ مجھے یہاں جاب مل جائے. اوکے. مجھے یہ واقعہ یاد ہے کہ 93 میں رمضان کے دن تھے، میرے امریکہ کے ایگزامس پاس ہو چکے تھے. I still thought I should stay in Pakistan and should not leave Pakistan. جمعیت تو پاکستان میں رہنا سکھایا، اور میں اس وقت جماعت اسلامی کا رکن بھی تھا. اچھا. تو I always wanted to stay in Pakistan. تو اس کے بعد ایک پبلک سروس کمیشن کا ایگزام ہوتا تھا، پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں،
جس میں دے گیو یو این اپرچونیٹی ٹو گیو دا ایگزام. اس کے بعد آپ کو سرکاری نوکری ملتی تھی اور سرکاری نوکری کے بعد آپ مزید پڑھ سکتے تھے. دیٹ واز دا گول کہ کوئی نوکری مل جائے سرکاری جس میں رہ کے ہم مزید پوسٹ گریجویشن پڑھ سکیں. تو جب میں وہاں پہنچا اور انٹرویو میرا شروع ہوا تو جو 3 صاحبان انٹرویو لینے کے لیے موجود تھے انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا اور اس کے بعد کہا آپ جائیے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے کیا مطلب ہم کئی گھنٹے سے باہر رمضان تھے, دس واز ویری ہاٹ, ہمیں کئی گھنٹے سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں ٹینٹ میں, انہوں نے بٹھایا تھا یہاں سندھ سیکریٹریٹ میں اس خواہش سے کہ آپ کہہ لگے نہیں جی ہم نے تو دیکھ لیا ہے. اچھا آئی نیو کہ وہاں کوئی 400-500 ڈاکٹر انٹرویو دینے آئے تھے, ان میں سے انہوں نے خالی 10-15 کو سلیکٹ کرنا تھا اور انہوں نے پہلے سے طے کیا ہوتا ہے کسے سلیکٹ کرنا ہے. تو جب مجھے اندازہ ہوا کہ انہوں نے نوکری تو دینی نہیں ہے تو میں نے ان کو پھر ذرا اپنی دل کی کیفیت ان پہ نکالی. اچھا. اور پاکستان میں جانے سے پہلے میں کیونکہ جمعیت کی ذمہ دار تھا تو تقریر کی ایک صلاحیت موجود تھی, تو وہ پوری صلاحیت میں نے استعمال کی اور ان کو میں نے کہا کہ آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے پاکستان سے سارا جو ٹیلنٹ ہے وہ باہر جا رہا ہے جسٹ بیکاز آف پیپل لائک یو. تو میں نے کہا یو ہیو آلریڈی ڈیسائیڈڈ کہ آپ نے کن 10 لوگوں کو بھرتی کرنا ہے اینڈ پیپل لائک یو. میں نے کہا میری جیب میں اس وقت امریکہ کا ویزا رکھا ہوا ہے اینڈ آئی کیم ود دس انٹینشن دیٹ آئی ول ناٹ لیو دس کنٹری اف آئی گیٹ اے جاب ٹوڈے. لیکن آپ کی وجہ سے میں جا رہا ہوں اور میرے جیسے کتنے لوگ آپ کی وجہ سے ملک سے باہر. تو وہ شرمندہ بھی ہوئے, ایک دوسرے پہ الزام لگے نہیں میری وجہ سے نہیں انصاف کی وجہ سے. یہ بھی شکر ہے ورنہ وہ کہتے ٹھیک ہے صحیح ہے جاؤ. تو اس لیے ہم اس زمانے میں چلے گئے تھے ملک سے باہر. لیکن ایک مرتبہ جا کے ایک سسٹم کا حصہ بن گئے. لیکن جس کام کو ہم نے یہاں شروع کیا تھا گویا اسلام کے لیے سرو کرنا اور اس کے لیے جو بھی اپنی مقدرت میں استطاعت میں اپنی صلاحیت وقت دینا, وہ پہلے دن سے شروع کر دیا تھا. Actually, as a matter of fact, my story is a very different story. When I landed in New York City in 1993, جو ساتھی مجھے ایئرپورٹ پہ لینے آئے تھے, he was one of my friends, جمعیت کے دوستوں میں سے. تو وہ مجھے بڑی یونیک بات ہے کہ گھر نہیں لے کے گئے. اچھا. ایئرپورٹ سے سیدھا وہ مجھے اکنا کے آفس لے کے گئے. اچھا. اور میں نے اکنا کا فارم پہلے ممبرشپ کا بھرا, اس کے بعد میں اپنے گھر گیا ہوں. تو جرنی نیور بروک, دا جرنی وچ آئی اسٹارٹیڈ ان پاکستان ایز somebody who was willing to serve the deen of Allah سبحانہ و تعالیٰ, تو وہ پہلے دن سے ہی امریکہ میں شروع ہو گئی. اچھا, یہ جو آپ کا کلیم ہے کہ لارجسٹ آرگنائزیشن آف مسلمز ان امریکہ, اس کلیم کو بیک کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ کیسے کہتے ہیں آپ لوگ کہ آپ لارجسٹ آرگنائزیشن ہیں؟ لارجسٹ آرگنائزیشن ہم نے تو کبھی کلیم ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے. جو کلیم کرتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے. اوکے. لارجسٹ آرگنائزیشن وہ ہوتی ہے جس کو دوسرے کہیں کہ آپ امریکہ کی سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے. تو ہمیں یہ الحمدللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے جو بھی پیرامیٹرس ہیں, لارجسٹ مسلم آرگنائزیشن, آبویسلی آرگنائزیشن تو شاید کوئی ہم سے اور بھی بڑی ہوگی جو مسلم نہ ہو. جی جی. مسلمان آرگنائزیشن میں ہم سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کے کرم کی وجہ سے بنے ہیں, اور اس میں کئی فیکٹرز ہیں. ایک پیرامیٹر آبویسلی یہ ہے کہ آپ کی جو ممبرشپ ہے وہ کتنی بڑی ہے. دوسرا پیرامیٹر یہ ہے کہ آپ کے ایونٹس جو ہوتے ہیں وہ کتنے بڑے ہوتے ہیں. تیسرا پیرامیٹر یہ ہے کہ واٹ از یور فائنینشیل اسٹرینتھ. آپ چوتھا پیرامیٹر یہ ہے کہ امپیکٹ آن دا سوسائٹی ویئر یو ورک. تو ان سارے چاروں پیرامیٹرس میں اکنا از ریگارڈیڈ بائی ایوری ون as the largest Muslim organization, not only in USA rather, actually largest Muslim organization in the whole Western world. اچھا. تو وجہ یہی ہے کہ ہمارا کنونشن ہوتا ہے, اس میں الحمدللہ 30,000 لوگ شریک ہوتے ہیں. ہماری آرگنائزیشن کے جو ڈفرینٹ موونگ پارٹس ہیں, ڈفرینٹ سیگمنٹس ہیں, وہ اتنے زیادہ ایکسٹینسو ہیں. دعویٰ کا وا اسلام علیحدہ کام کرتا ہے, گین پیس علیحدہ کام کرتا ہے. ریلیف کی جو
2 largest organization in USA, Helping Hand and ICNA Relief ہماری آرگنائزیشن ہے. یوتھ کا جو سب سے بڑا گروپ ہے امریکہ کا ینگ مسلمس کے نام سے, وہ ہماری آرگنائزیشن ہے. سسٹرس, ICNA سسٹرس کا بہت ہی ایکسٹینسو لارج نیٹ ورک ہے. جو ریورٹس ہیں, جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں, ان کی واحد آرگنائزیشن امریکہ میں جو ہے ایمبریس کے نام سے, وہ ICNA کی آرگنائزیشن ہے. سوشل جسٹس کا ہمارا ایک علیحدہ ڈپارٹمنٹ ہے جو CSJ کے نام سے کام کرتا ہے. ایون جو چھوٹے بچے ہیں ان کی ایک 5 سال کی عمر سے ICNA کی ممبرشپ شروع ہوتی ہے. 5 ایئرس سے ICNA کی ممبرشپ شروع ہوتی ہے, انٹل ہمارے پاس الحمدللہ ممبرس ہیں جو 98-100 ایئرس آف ایج ہیں. So we cover all the age groups, all types of people, including men, women, children, young people, boys, girls. We provide an opportunity جو لوگ دین کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, ان کی فیملی اورینٹیڈ ایکٹیویٹیز کو ہم کور کرتے ہیں. کتنے اسٹیٹس میں یا کتنی پینیٹریشن آپ کی ہے؟ تو ICNA کی ایک تو پیرنٹ آرگنائزیشن ہے, پھر یہ سارے ڈپارٹمنٹس ہیں, چاہے وہ یوتھ کے ہوں, ینگ مسلم کا, بوائز کا علیحدہ ایک سیکشن ہے, سسٹرس کا علیحدہ ہے. اس کے بعد ICNA سسٹرس کا اپنا ایک علیحدہ ڈپارٹمنٹ ہے. ICNA ریلیف جو ہماری چیریٹی آرگنائزیشن ہے, وہ صرف ود ان USA ریلیف اور چیریٹی کا کام کرتی ہے. اچھا. ہیلپنگ ہینڈ جو ہے وہ چیریٹی کا کام کرتی ہے آؤٹ سائڈ دا کنٹری. اوکے, یہ 2 سیگریگیشنز ہیں اس میں, ہیں دونوں ریلیف کا ہی کام. دونوں ریلیف. ہیلپنگ ہینڈ جو ہے, جو ہماری انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے, وہ 55 ملکوں میں کام کرتی ہے, 55 کنٹریز. تو جو USA کا ہمارا کام ہے, وہ اس وقت 50 میں سے 42 اسٹیٹس ایسی ہیں جس میں ICNA کا کوئی نہ کوئی ڈپارٹمنٹ موجود ہے. تو دس از پرابیبلی دا ایکسٹینٹ آف آور ورک. اچھا, ICNA بنی 1971 میں ویکیپیڈیا پہ ہی دیکھ رہا تھا, آپ مجھے کریکٹ کریں گے, اور اس سے پہلے کوئی اور آرگنائزیشن کا نام تھا یا جو بھی تھا. بہرحال اس سے لے کے اب تک آپ کا کیا اندازہ ہے کہ کتنے لوگوں کو آپ لوگوں نے ریورٹ کر دیا ہوگا اسلام کی طرف, اسلام میں داخل ہو گئے ہوں گے؟ اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ کوئی بہت آپ کو ایکوریٹ نمبر دیا جائے. واٹ آئی کین ٹیل یو کہ 1968 میں ICNA بنی ہے. جب بنی تھی تو اس کا نام تھا حلقہ احباب اسلامی. اوکے, بڑا اردو والا, اردو اورینٹڈ نام تھا. اردو نام اس لیے تھا کہ جو بنانے والے 6 لوگ تھے, ان میں سے 4 پاکستان سے تھے, 2 انڈیا سے تھے. اوکے. تو جن 6 لوگوں نے اس پودے کی آبیاری کی ہے, ان میں سے 2 لوگ ابھی بھی حیات ہیں. اچھا. اور وہ اس درخت کو پھلتا پھولتا دیکھتے ہیں اور ہم الحمدللہ خوش ہوتے ہیں, آتے ہیں ہمارے پاس. بڑی بات. تو اس میں جو دعویٰ کا کام ہے, وہ تو پہلے دن سے ہمارے کام کا حصہ ہے, گویا غیر مسلمانوں کو اسلام کی دعوت دینا. لیکن ان ایوریج اس وقت جو صورتحال ہے, اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ ہر 6 منٹ پہ, ایوری 6 minutes there is a request of a Quran on our website. Every 6 minutes. اس کے نتیجے میں لاکھوں کی تعداد میں قرآن جو ہیں ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہیں, جو مسلمان یا سابق مسلمان یا مستقبل کے مسلمان سب کو جاتے ہیں. ہماری ایک ہاٹ لائن ہے 800 ٹول فری, کہ جس میں کوئی چارج نہیں ہوتا. اگر کسی کو اسلام کے بارے میں معلوم کرنا ہے تو 1-800 وائی اسلام پہ کال کرتا ہے, اور دوسری طرف سے جو فرد اس کو اٹھاتا ہے وہ دین کی معلومات سے بھرپور اسے معلومات ہوتی ہیں. ہی از فل آف نالج. وہ یا تو کوئی اسکالر ہوتا ہے, یا امام ہوتا ہے, یا ویل ٹرینڈ اسلامک پریچر ہوتا ہے, اور وہ ان کے سارے سوالات کا جواب دیتا ہے. میجورٹی آف دا ٹائم a call is followed by another call or a third call, اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہر سال مسلمان ہوتے ہیں ہماری اس کوشش کے. سو اٹس اے ملٹی اسٹیج تھنگ کہ بعض وقت وہ صرف ویب سائٹ پہ دیکھتے ہیں, بعض وقت قرآن منگاتے ہیں, اس کو پڑھتے ہیں, بعض وہ جسٹ ٹول فری نمبر دیکھ کے, کہیں سائن بورڈ دیکھ کے اس پہ کال کر لیتے ہیں. لیکن آئی ووڈ سے کہ ہر ایوری ڈے دیر از اے نیو مسلم فرام ICNA.
جو صرف اکنا کے دعویٰ ڈپارٹمنٹ سے. اس کی مثال دوں, ابھی پچھلے دنوں ہمارا ایک بڑا مظاہرہ ہوا ہے واشنگٹن ڈی سی میں, امریکہ کی تاریخ کا سب سے بڑا مسلمانوں کا مظاہرہ تھا. اس میں آئی وڈ تھنک 40% وہ لوگ تھے جو غیر مسلمان تھے. ٹھیک ہے. تو وی فاؤنڈ دس این اپرچونیٹی کہ وہ 4 لاکھ لوگ اس مظاہرے میں شریک تھے. تو ہم نے وہاں اکنا کے طرف سے دعویٰ بوت لگائے ہوا اسلام کے. تو اس مظاہرے کے دوران صرف 6 لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے. جو غیر مسلم اس مظاہرے میں شریک ہونے ہیں. مطلب ایونٹس کے اندر بھی آپ کا کام چلتا رہتا ہے, شاپنگ مالز میں. سپر بال جو ہوتا ہے امریکہ کا سب سے بڑا ایونٹ ہوتا ہے جس کو ملینس آف لوگ واچ کرتے ہیں. تو سپر بال ایونٹ جو ہوتا ہے اس میں ہم ہر طرف دعویٰ کے بوتھ لگاتے ہیں جا کے, جہاں میچ ہو رہا ہوتا ہے, گیم ہو رہا ہوتا ہے. اور ایوری ایئر سینکڑوں ہزاروں لوگ وہاں سے اسلام کی نالج لیتے ہیں. اور ایوری ایئر 10, 15, 20, 25 لوگ اسلام قبول کرتے ہیں صرف اسے. اچھا, یہ ایک میں اس سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ تو کوٹ کرتے ہیں کہ اتنے منٹ میں اتنے مسلمان ہو رہے ہیں, لیکن ہم اس سے صرف نظر کر جاتے ہیں جو ہوتے ہیں مسلمان, لیکن پھر وہ مسلمانوں کو قریب سے جب دیکھتے ہیں تو وہ واپس دوبارہ سمجھے کہتے ہیں کہ اسلام چھوڑ دیتے ہیں. ایسا بھی ہے کیا؟ ایسا بالکل پریسائزلی ایسا کام ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں لیکن پھر اسلام پہ سے یا تو واپس پھر جاتے ہیں یا اس پہ عمل نہیں کر پاتے, اس کی وجوہات اور ہیں. اٹس ملٹی فیکٹوریل. ٹھیک ہے. جو بنیادی وجہ عام طور پہ ہوتی ہے کہ وہ اسلام میں تو داخل ہو جاتے ہیں لیکن لوگوں کی وجہ سے وہ متنفر کم ہوتے ہیں. وہ دے ڈونٹ فائنڈ اے اسپیس. اب مثال کے طور پہ ایک گورا یا گوری یا ایک کالا امریکن بورن جس کی پوری فیملی میں کوئی مسلمان نہیں ہے, اس نے قرآن پڑھا, اس نے کسی مسلمان کو دیکھا, اس نے اسلام قبول کر لیا, مسجد سے وہ گھر گیا, دین واٹ. اب وہ کلمہ پڑھ کے گھر تو چلا گیا لیکن نہ اس کی ماں مسلمان نہ اس کا باپ مسلمان. تو ایک طریقے سے اس کو سوشل ریزسٹنس ملتا ہے گھر میں, پہلی چیز. پھر وہ اپنے ہی گھر میں اجنبی ہو جاتا ہے. دوسرا مسئلہ اس کے لیے نو بڈی وانٹس ٹو ریکگنائز ہم ایز اے پرسن آف ڈفرینٹ فیتھ لیونگ ان دا سیم ہاؤس ہولڈ. آپ اگر پریکٹیکلی سوچیں تو آپ کو خود سمجھ آئے گا ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ از. پھر کرسمس وہ نہیں منا رہا ہے, عید منا رہا ہے, رمضان منا رہا ہے, اس کے گھر میں تو کوئی روزہ ہی نہیں رکھ رہا. ہم تو سب اٹھتے ہیں سحری میں, اماں کھانا بناتی ہے, بہن چائے پلاتی ہے, ماحول ہوتا ہے, مسجد جاتے ہیں. اس کے پاس کیا ہے؟ اس کے لیے تو کوئی سحری میں نہیں اٹھے گا. تو پورے گھر والے کے چرچ جا رہے ہیں یا سیناگوگ جا رہے ہیں. اب اس فرد کو جو ہے تو اسلام پہ لانا تو وہ آسان ہے لیکن اسلام پہ مینٹین کرنا مشکل. اس کے لیے ہمارے پاس پورا ایک نظام ہے. اچھا. اور نظام یہ ہے کہ جو فرد اسلام قبول کر لیتا ہے اس کو ہم پورا ایک ویلکم پیکج بھیجتے ہیں بڑے باکس میں. ٹھیک ہے. اور اس میں قرآن بھی ہوتا ہے, مولانا مودودی کی کتابیں ہوتی ہیں, ٹورڈز انڈرسٹینڈنگ اسلام از ون آف دا بیسٹ پیپل کین ریڈ اباؤٹ اسلام. باقی اسلامک لٹریچر ہوتا ہے, جانماز ہوتی ہے اور تسبیحات وغیرہ, وہ سب ایز اے گفٹ جاتا ہے. لیکن صرف یہی نہیں ہوتا, اس کے بعد اس کو ایک فون نمبر دیا جاتا ہے اور اس کا نمبر ایک ہر علاقے میں ایک مینٹور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وائے اسلام کی طرف سے اور اکنا کی طرف سے, جو اکنا کی ٹیم کا ممبر ہوتا ہے جو اس سے پھر رابطے میں رہتا ہے. اور پھر روز کے حساب سے اس کو اب اسلام تو قبول کر لیا, اسے تو طہارہ نہیں پتہ, اسے تو نماز کا طریقہ نہیں پتہ, اسے تو قرآن پڑھنا نہیں آتا. پھر وہ کام کون کرے گا؟ اس کے لیے پوری ایک جد و جہد ہوتی ہے اور اٹس اے لانگ لانگ ہال. آپ کسی کی پوری تربیت ایسے کریں گے ساتھ لے کے چلیں اس کو پورے کو. ٹھیک. تو ایک سوشل پارٹ ہے, ایک اس کا ریلیجس ایجوکیشنل پارٹ ہے, اور تیسرا ظاہر فائنینشیل پارٹ بھی ہے. جب یہ تینوں چیزیں اگر کمفرٹ لیول نہیں ملتا تو وہ فرد واپس چلا جاتا ہے, کیونکہ اسے تو ایٹ دا اسپر آف دا مومنٹ اسے لگا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے اور وہ صحیح بھی سمجھتا ہے, بٹ ہی کوڈ ناٹ سروائیو ان اے نیو سچویشن. تو اس کے لیے آج سے 4 سال 5 سال پہلے اکنا نے ایک پوری آرگنائزیشن بنائی ہے. اکنا کے اندر ایک ڈویژن, جیسے ہماری چیریٹی ڈویژن ہے, جیسے ہمارا دعوت ڈپارٹمنٹ ہے, اسی طرح ہم نے ایک ایمبریس کے نام سے ایک آرگنائزیشن بنائی ہے جو صرف ان لوگوں پہ مشتمل ہے جو ریولٹ ہوئے ہیں. سو وی پرووائڈ دیم سوشل گیدرنگس. عید کے دن ان کی اپنی فیسٹیوٹیز ہوں گی, رمضان وہ پورے منائیں گے. ابھی پچھلے مہینے ان کا ایک
60-70 لوگوں کا گروپ عمرے پہ گیا جنہوں نے سب نے مل کے عبادت کی ساتھ. دین وی پرووائڈ دیم این انوائرمنٹ جس میں وہ اپنے آپ کو فیل کریں کمفرٹیبل کہ یہ سارے ہمارے جیسے ہیں, نئے مسلم ہیں. تو ہم نے ایک آرگنائزیشن ہی اس نام سے بنائی ہے. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ کچھ لوگ جو اس دائرے میں آتے ہیں وہ واپس پلٹ جاتے ہیں, لیکن واپس پلٹنے کی بنیادی وجہ ان کی لیک آف ایڈجسٹمنٹ ہے ود دا نیو سچویشن. ٹھیک. اچھا, آپ نے ریلیف کا بھی بتایا کہ آپ لوگ ریلیف کا بہت سارا کام کرتے ہیں, تو اس میں تو ذہن میں فوراً ہی آتا ہے کہ ہاں جی انڈر پریولیج کنٹریز کے اندر یا ایسی جگہوں کے جو ٹربلڈ ایریاز ہیں اس کے اندر ود ان امریکہ ایسے کون سے کام ہیں جو کہ آپ لوگوں کو کرنے پڑتے ہیں, آپ لوگ ریلیف کا کام کرتے ہیں؟ آپ کا بہت اچھا سوال ہے. امریکہ میں ایک نام واحد اسلامی آرگنائزیشن ہے جس کی چیریٹی ونگ ایک ایسا ہے جو صرف امریکہ میں کام کرتا ہے. تو میں ان لوگوں میں شامل تھا 2005 میں جن لوگوں نے یہ فیصلہ کیا تھا, وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز جو تھا. تو پہلے ایک کا جو چیریٹی ونگ تھا وہ صرف انٹرنیشنل کام کرتا تھا. 9/11 کے بعد سے سچویشن بہت چینج ہوئی اور ہمیں لگا کہ چیریٹی ورک جو انٹرنیشنل ہے وہ ویسے بھی اٹس اے ہائی رسک ورک, بیکاز امریکہ میں لوگ کہیں گے جو ان کے قانون ساز ادارے ہیں کہ آپ نے افغانستان میں لوگوں کو پیسے دیے, آپ نے عراق میں دیے, آپ نے فلسطین میں دیے, تو کن لوگوں کے ہاتھ میں گئے, کھانا کن لوگوں کو گیا, ریلیف گڈس کس کو گئی. تو یو کین بی ان ٹربل بیکاز آف دیٹ, جو بھی امریکہ کی پالیسیز ہیں. ایک تو وجہ یہ تھی. دوسرے ہم نے دیکھا اپنے اطراف, اور اطراف میں ہمیں اندازہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اگر پڑوسی بھوکا سو رہا ہے تو آپ کو تو ایمان ہی پورا نہیں ہے. پہلے اس کا سوال ہوگا. پہلے تو اس کا سوال ہوگا. تو واٹ آر وی ڈوئنگ فار آور نیبرس. تو امریکہ کے اس وقت بظاہر اسٹیٹسٹیکلی دنیا کا سب سے امیر ملک ہے, سب سے ترقی یافتہ ملک ہے, لیکن امریکہ میں ابھی بھی آپ ہر شہر میں اس کے کچھ علاقوں میں جائیں گے تو لوگ سڑکوں پہ سوتے ہیں. دے ڈونٹ ہیو اے ہاؤس. اور امریکہ میں اس وقت جو پاورٹی لیول ہے, یعنی بھوکے جو دن میں جن کو 3 وقت کھانا نہیں ملتا, ان کی تعداد ملینس میں ہے. پیپل ہو کی ناٹ گیٹ فوڈ فار 3 times a day. امریکہ میں کتنی ہی خواتین ایسی ہیں جو ہوم لیس ہیں. تو امریکہ میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جن کے پاس میڈیکل انشورنس نہیں ہے, اس لیے وہ اپنا علاج نہیں کرا سکتے. جب ان سارے فیکٹس اور فگرز کو ہم نے دیکھا تو ضرورت محسوس ہوئی کہ, اور پھر میں نے جیسے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, تو اللہ ہم سے سوال کرے گا کہ آپ سے 10 میل دور ڈاؤن ٹاؤن میں اتنے لوگ ایسے تھے جن کے پاس کھانا نہیں تھا. پھر ہم نے ایک ضرورت یہ محسوس کی کہ امریکہ میں جو آفات امریکہ ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ ڈائیورس ریٹ بہت ہے. اچھا, اور ڈائیورس ریٹ میں مسلمان خواتین جن کی وہ ڈائیورس ہو جاتی ہے اس کے بعد ویئر ول دے گو, تو ان میں سے اندازہ ہوا تھا کہ بہت ساری خواتین ہوم لیس ہو جاتی ہیں, ڈونٹ ہیو اے پلیس ٹو گو. جب یہ کیفیت ہوئی تو ہم نے سوچا ہمیں ایک شیلٹر ہوم کھولنا چاہیے, we don't call them shelter home, we call them transitional homes, جہاں وہ آ کے خواتین رہیں, اور مسلمان خواتین, اور اپنی لائف کو ری بلڈ کریں آفٹر اے مس ہیپ ان دیئر لائف لائک اے ڈائیورس. تو اس کے لیے ہم نے پہلا شیلٹر ہوم 2005 میں امریکہ نیو یارک میں کھولا. نا امیجن اس وقت ہمارے 27 شیلٹر ہوم ہیں, اینڈ آل آف دیم آر لائک literally like 5-star hotels. کہ وہاں صرف یہی نہیں ہے کہ وہ رہتی ہیں آ کے, بلکہ ان کو جو ہے وہاں کھانا ملتا ہے, ان کو کلودنگ ملتی ہے, ان کو میڈیکل کیئر ملتی ہے. ان میں بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں which has gone through huge social issues. تو ان کی کاؤنسلنگ, ان کا ڈاکٹروں کا علاج, یہی نہیں بلکہ پھر ان کی اسکل ڈیولپمنٹ کرتے ہیں, ان کو ٹریننگ, کمپیوٹر کلاسز اینڈ ادرس. Then we provide them opportunities to have a job. تو اسی لیے ہم اس کو ٹرانزیشنل ہوم کہتے ہیں کہ فرام اے ڈائیورسی, ہوم لیس, a jobless person to a person who has a job, who has training, and sometimes has a husband and a family.
تو اس ٹرانزیشن کے لیے ہم نے 27 ٹرانزیشنل ہوم بنائے ہوئے ہیں. تو پھر ہماری فوڈ پینٹریز ہیں. آپ یقین کریں جو ہمارے کھانا کھلانے کی فوڈ پینٹریز ہیں جہاں فری ہاٹ میل ملتا ہے, بعض وقت وہاں صبح 6, 7, 8 بجے جب وہ کھلتا ہے 400, 500 لوگوں کی لائن ہوتی ہے کھانا لینے والوں کی. تو دے آر آل ہنگری. ان کو کون کھانا کھلائے گا؟ اور ریگارڈلیس وہ مسلمز ہیں نان مسلمز ہیں جو بھی ہیں, ان کو سب کو ملتا ہے. صحیح. 2023 میں امریکہ میں پوسٹ کووڈ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ بہت ساری فائنینشیل ڈیفیکلٹیز بھی ہوئی ہیں. 2023 میں صرف امریکہ کے اندر ہماری جو ریلیف آرگنائزیشن ایکنا ریلیف ہے اس نے 654 سٹیز میں کام کیا ہے, صرف اونلی ان USA. We have 42 food pantries. We have 27 shelter homes. We have 7 major medical clinics جو like a hospital, جہاں hundreds and thousands of people can come and get medical care without spending a single penny. Muslim doctors, non-Muslim doctors وہ آ کے وہاں والنٹیئر کرتے ہیں اپنا ٹائم اور سروس دیتے ہیں. تو اس طرح پھر فیملی کاؤنسلنگ, پھر سائیکیٹرسٹ, سائیکالوجسٹ, جو ذہنی بیمار لوگ ہیں, ڈرگ ایڈکٹس ہیں, ان کو سروسز. تو ایکنا ریلیف USA میں نہ صرف اس بات کی پائنیئر ہے کہ ہم نے شیلٹر ہوم بنائے, بلکہ دا تھنگ وچ میکس اس ویری پراؤڈ از دیٹ کہ ہم نے مائنڈ سیٹ چینج کیا لوگوں کا. وہ جو آپ نے سوال کیا تھا نا کہ امریکہ میں تو سب کے پاس پیسہ ہے, کس کو کون بھوکا ہوگا. میرے پاس اگر $1 ہے تو اگر $1 میں کسی کو امریکہ میں دوں گا تو کوئی فائدہ نہیں, لیکن وہی $1 پاکستان میں اگر 300 روپے کسی کے کو مل جائیں گے تو وہ تو کئی وقت کا کھانا کھا لے گا. دس مائنڈ سیٹ وی ڈیولپڈ انٹو 2 things. ہم نے باہر کا کام اسی طرح جاری رکھا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 55 ملکوں میں ہم کام کر رہے ہیں, لیکن ہم نے اندر ایک نیا کام شروع کیا, اور وہ مسلمان قوم خصوصاً پاکستانی جو پہلے کبھی سوچتے نہیں تھے کہ دیر از اے نیڈ ان دس کنٹری. آج 15 میل دور جا کے جو افریقن امریکن بلیکس کا ایریا ہے وہاں کتنے لوگ بھوکے سڑک پہ سو رہے ہیں. آج وہی پاکستانی ان کے لیے پیسہ دیتے ہیں, رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہیں. اچھا, اکنا کا جو یوتھ ونگ ہے یا یوتھ کے اندر جو کام ہے وہ کب سے اسٹیبلشڈ ہے, اور اس کا کتنا بڑا امپیکٹ ہے کہ جو بڑے 80-90 سال کے لوگ ہیں اور پھر ایک جنٹری ہے 15-16 سال کی, ان کو جیلپ کرنے میں کیا ہوتا ہے, یا ان کا بالکل الگ سیٹ اپ لگایا ہوا ہے اور دوسرا سیٹ اپ بالکل ڈفرینٹ ہے؟ دیکھیے یہ تو یونیورسل ایک فینومینا ہے بالکل, کہ یوتھ جو ہے ڈفرینٹلی سوچتا ہے اور بڑے ڈفرینٹلی, ایون اف دے آر ورکنگ فار دا سیم آرگنائزیشن. ایک اگر لوگ بچے جو ہیں یوتھ کے لوگ وہ دین کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, ان کا انرجی لیول, ان کا مائنڈ سیٹ, ان کا ایمبیشن وہ بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو ایڈلٹس. صحیح. اینڈ ناٹ نیسسری کہ ان میں سے ایک غلط ہے ایک صحیح ہے. ہم جب اسلامی جمعیت طلبہ کے رکن تھے تو ہم جماعت اسلامی والوں کے بارے میں سوچتے تھے کہ بھائی یہ کام اس طرح کیوں کرتے ہیں, ایسے کرنا چاہیے. اینڈ دیٹ از دا نیچرل وے آف ڈوئنگ تھنگس. لیکن سب کا گول ایک ہی ہے, اور گول یہ ہے کہ اللہ کے دین کے لیے کام کرنا. صحیح. اور گول یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اس طرح گزاریں کہ اللہ کی اطاعت میں گزریں, کہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر, کہ ہم نے سنا ہے اور ہم نے اطاعت کی اللہ کا حکم سننے کے بعد. اینڈ دا ریزن از وی ہیو ٹو گو بیک ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس گول کے تحت یوتھ بھی کام کر رہے ہیں اور ہم بھی کام کر رہے ہیں. ہمارا جو یوتھ آرگنائزیشن ہے اس کا نام ہے ینگ مسلمس. ٹھیک ہے. ینگ مسلمس بردرس علیحدہ ہیں, ینگ مسلم سسٹرس علیحدہ ہیں, ان کی اپنی شورائیں ہیں. اچھا, بالکل سیپریٹ. بالکل سیپریٹ. ان کی اپنی شورائیں ہیں, اپنے بورڈز ہیں, اپنی آرگنائزیشن ہے, اپنے ایونٹس ہیں. اینڈ جو ہمارا نیشنل کنونشن ہوتا ہے اس میں جو یوتھ اسی کنونشن کا ایک حصہ ایک پورا علاقہ ہے جو یوتھ کا ہے, اور بعض وقت وہاں موسٹ آف دا ٹائم 8 سے 10 ہزار یوتھ جو ہیں اس میں شریک ہوتے ہیں. اٹس جیم پیکڈ, اور اس میں رات بھر باسکٹ بال کھیلتے ہیں, قیام اللیل کرتے ہیں, فجر جماعت سے پڑھتے ہیں, اور اس پورے کانسیپٹ کو کہ واٹ یوتھ لائک, یوتھ سب سے زیادہ کیا چیز کو پسند کرتے ہیں, آپ اگر غور کر کے ہیں کہ پوری دنیا میں دے لائک کانفیڈنس, دے لائک سرٹینٹی,
دے لائک جو ہمارا ڈیفیٹڈ مائنڈ سیٹ ہے بہت ساری جگہوں پہ مسلمانوں کا, دے ڈونٹ لائک اٹ. دے لائک وقال اننی من المسلمین. دے لائک کہ لوگ کہیں کہ ہم پراؤڈلی ہم مسلمان ہیں, ہم اللہ کے دین پہ چلنے والے ہیں, اور دس از سم تھنگ وچ وی ٹیک دا پرائڈ ان. یہ وہ کانسیپٹ ہے جو یوتھ کو پسند ہے, اور وہی ہم اس کو کنوے کرتے ہیں کہ مسلمان ہونے اسلام پہ عمل کرنا جو ہے, it should not be a reason to feel embarrassed. It should be a reason to feel proud. اور اس کانسیپٹ کے تحت ہمارا کام ہے. اس وقت 42 سٹیز میں امریکہ کی ان کے مختلف حلقے ہوتے ہیں. صرف بوائز کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. جو گرلز ہیں ان کے علیحدہ ہوتے ہیں. بڑے بڑے جو ہمارے ایونٹس ہیں, ایک کنونشن نہیں ہوتا ہمارے بے شمار. پچھلے ایک سال میں پچھلے مئی سے لے کر اب فروری تک ہمارے 6 ایونٹس ہوئے ہیں, کچھ کنونشن ہوئے ہیں, کچھ عید فیسٹیولس ہوئے ہیں, اور اس میں تقریباً 1.5 لاکھ 1,55,000 لوگ شریک ہوئے ہیں. اچھا, یہ تو شریک ہوئے ہیں نا, لیکن آپ کی اس شرکت سے یہ تو اٹینڈیز ہو گئے نا, جس میں ممبرز بھی ہوں گے, عام لوگ بھی ہوں گے, نئے لوگ بھی ہوں گے. آپ کی اس وقت ایگزسٹنگ ممبرشپ کہاں تک پہنچی ہے پورے اکنا کی؟ اچھا, اکنا کی ممبرشپ جو ہے وہ اس کے مختلف اسٹیجز ہیں. اٹس ناٹ ون سائز فٹس فار آل. اٹس لائک کچھ لوگ وہ ہیں جو اکنا کے فرینڈز آف اکنا کے دائرے. ہمارا ایک باقاعدہ کیٹیگری ہے وچ وی کال فرینڈز آف اکنا. یہ وہ لوگ ہیں جو اکنا سے وابستہ ہیں اس طریقے سے کہ یہ 5 سال سے کم از کم اکنا کے کنونشنز میں باقاعدہ آ رہے ہیں. اچھا, اس فرینڈز کے لیے بھی آپ کا 5 سال کا کرائیٹیریا ہے؟ ارے بھائی. یا 5 سال سے اکنا کو باقاعدہ ڈونیٹ کر رہے ہیں. اوکے, ایسوسیٹڈ ہے مطلب اسٹرانگلی, جسٹ ٹو میک شیور کہ دس ناٹ اے ون ٹائمر تھنگ. ٹھیک ہے, تاکہ ہم انہیں اس سرکل میں لا سکیں. صحیح ہے. پھر ہماری ممبرشپ ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو باقاعدہ فارم بھر کے اکنا کے ممبر بنتے ہیں. ٹھیک ہے. حلف یافتہ کارکن یہاں پہ چلتا تھا نا, فلاں تنظیم کے حلف یافتہ کارکن پکڑے گئے. جی جی, آپ کے بھی حلف یافتہ کارکن, لیکن وہ بتہ نہیں لیتے. پہنچ گیا. اچھا, پھر ممبرشپ ہے. پھر ممبرس کو ہم ایسوسیٹ ایم جی اے بناتے ہیں. پیپل ہو وانٹ ٹو بیکم دا کور ممبر, ہارڈ کور جو ہے اسے ہم ممبر آف جنرل اسمبلی کہتے ہیں, ایم جی ایز. وہ ہمارے اس وقت پورے ملک میں صرف 750 ہیں جو کور ڈائی ہارڈ ممبرس ہیں جو حلف پڑھتے ہیں. اتنے سارے فلٹرز کے بعد تو 750 ہی ملیں گے آپ کو. اچھا, اس کے بعد لیکن جو بڑا سرکل ہے, جو فرینڈز آف اکنا ممبرس ایسوسیٹ, ہمارا اسٹیمیٹ یہ ہے وہ تقریباً 1.5 لاکھ لوگ ہیں. 1.5 لاکھ لوگ. اچھا, آپ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں, جو ہے اکنا کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں. اور الحمدللہ اٹس اے ویری گروئنگ نمبر. تیزی سے اس میں اضافہ بھی ہو رہا ہے. اور ہماری کیونکہ جیسے اکنا ہے, اکنا از لائک ون اسٹاپ شاپ, کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دعویٰ کا کام کرنا چاہتے ہیں, جو کہتے ہیں نا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. تو وہ گروپ جو ہے وہ ہمارا ہے جو دعویٰ میں انوالو ہو جاتا ہے. ہمارے 2 بڑے دعویٰ ڈپارٹمنٹ ہیں, ایک گین پیس ہے, ایک وائی اسلام ہے. گین پیس کیا کرتا ہے؟ وائی اسلام تو آپ سمجھ آ گیا. جو گین پیس بھی وہی کرتا ہے, لیکن گین پیس نے اس کو اور تھوڑا سا ایڈوانس موڈیفائی کیا ہوا ہے. اٹس اے مور لائک اے اسکلڈ وے آف ڈوئنگ تھنگس. ان کا زیادہ تر کام ہے کہ وہ اوپن ہاؤسز کرتے ہیں, دعویٰ ٹریننگ کیمپس کرتے ہیں, وہ گیجٹس کو یوز کرتے ہیں. ان کا کام اب تو یورپ کے مختلف اسلامی تحریکوں نے گین پیس سے بھی اور وائی اسلام سے پارٹنرشپ بنائی ہے. تو اب یہ دونوں ڈپارٹمنٹ ہمارے آسٹریلیا میں, نیوزی لینڈ میں, یو کے میں, ناروے میں, یہاں سب ہمارے یہ دونوں ڈپارٹمنٹ پہنچ گئے انہی ناموں کے ساتھ. تو ہماری جو سسٹر آرگنائزیشنز, تو بیسیکلی دعویٰ کے نتیجے میں جو کام ہو رہا ہے وہ بہت ایکسٹینسو ہے. بعض وقت فیئرس ہوتے ہیں, شاپنگ مالز میں, بہت سارے شہروں میں شاپنگ مالز ہیں جہاں ویکینڈ پہ بھرا ہوتا ہے وہ شاپنگ مال نا, لیکن وہاں بوتھ لگے ہوئے ہیں. وہاں مثال کے طور پر گین پیس والے ایک ویڈیو, وہ جو ابھی
ایپل والوں نے نیا ایک پروڈکٹ بنایا نا ویژن کا کچھ, جی, تو دے پٹ گلاسز اور وہ لگا کے آپ پوری اسلام کی ہسٹری فرام مکہ ٹائم ٹو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اٹس اے ویری ویل میڈ ویڈیوز اس طرح کی کہ یو کین ایکچولی سی دا ہول تھنگ. تو اس طرح کے کام گیم پیس کرتا ہے. اور اسی طرح مسجدوں میں جا کے وہ اوپن ہاؤس کرتے ہیں جس میں اس علاقے کی مسجد کے آس پاس کے رہنے کے جتنے لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں ان کو مسجد میں آنے کی دعوت دیتے ہیں. صحیح. اس میں ظاہر خواتین بھی ہوتی ہیں, مرد بھی ہوتے ہیں, ان کو تھوڑا سا ڈریس کوڈ دیتے ہیں, مشورہ دیتے ہیں, پھر وہ آتے ہیں, پھر ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں. اچھا, یہ آپ نے مسجدوں کی بات کی, اکنا کے انڈر کتنی مسجدیں ہیں اندازاً پورے امریکہ میں؟ وہ زیادہ نہیں ہے. اچھا, ہم نے سینٹرز؟ ہاں, اکنا کے ساتھ جو مسجدیں, دیکھیے اکنا کو مسجدیں بنانے کی ضرورت پیش نہیں آئی. ٹھیک ہے. اس وقت الحمدللہ پاکستان سے مختلف صورتحال یہ ہے. میں جب جمعیت میں تھا تو لوگ جو ہیں ہمیں ایک مرتبہ فجر کے بعد بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے, تو مسجد کے امام صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ تم لوگ یہاں سے اٹھو اور چلے جاؤ. اچھا. تو ہم نے کہا کیوں چلے جائیں, ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں. کہنے لگے نہیں, تم تو مولانا مودودی کا قرآن پڑھ رہے ہو, تو تم قرآن نہیں پڑھے, تم سیاست کر رہے ہو. تو ہم نے بہت ان کو سمجھایا, لیکن انہوں نے لٹرلی ہمیں فزیکلی وہاں سے نکال دیا. نام مشہور عالم دین ہے, میں ان کا نام نہیں لے سکتا, انہوں نے ہی لٹرلی اینڈ آئی واز پارٹ آف دیٹ گروپ. تو یہ پریکٹیکل مشکلات ہمیں پاکستان میں جو ہیں یہ امریکہ میں نہیں ہے. امریکہ کی ہر مسجد کا دروازہ اکنا کے لیے کھلا ہوا ہے. اچھا. امیر آف اکنا, ایز امیر آف اکنا, لیڈرس آف اکنا, سینٹرل شورا ممبرس پورے امریکہ میں جا کے جمعے کے خطبے دیتے ہیں, پروگرامات کرتے ہیں. ہم جس مسجد میں چاہتے ہیں, بلکہ مسجدیں چاہتی ہیں کہ ہم ان کے آئیں اور پروگرامات کریں, بیکاز آور ورک اسپیکس فار اٹ سیلف. لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم نے 50 سال میں جو دعویٰ کا کام کیا ہے, جو ریلیف کا کام کیا ہے, جو یوتھ کا کام کیا ہے, تو کتنی ہی بڑی مسجد ہو اور کسی بھی مسلک کی مسجد ہو, وہ چاہتے ہیں کہ اکنا ان کے پاس آئے اور وہاں پروگرامات کرے. تو اس لیے ہمیں اکنا کو مسجدیں اون کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس 6-7 سینٹرز ہیں جو بڑے, جن پہ کام ہو رہا ہے, لیکن وی نیور فائنڈ اے ریزن, اے نیڈ کہ ہم اپنے اسلامک سینٹرز بنائیں, کیونکہ ساری مسجدیں ہماری ہیں. اس وقت امریکہ میں 3200 مسجدیں ہیں. اچھا, 3200 مسجدوں میں ایوری مسجد از اوپن فار اکنا, الحمدللہ. اچھا, میں ایک اور بھی ابھی کچھ دن پہلے ہی امریکن امام آئے یاسر نعمانی کر کے نا میرے پوڈ کاسٹ میں, میں نے ان سے پوچھا کہ وہاں تو بڑا آپ لوگ پھیلا رہے ہیں اسلام کو, مسلمان کر رہے ہیں, پاکستان میں یہ کیا مسئلہ ہے کہ جو ہے نا وہ ہم دیکھتے ہیں کہ گروتھ رکی ہوئی ہے یا لوگ اس طرح نہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم پاکستان میں لوگوں کو ہم امریکہ میں لوگوں کو مسلمان کر رہے ہیں, اور یہاں پہ ہم پاکستان کے اندر لوگوں کو فتوے لگا کے کافر بنا رہے ہوتے ہیں کہ یہ فلاں مسجد اور فلاں مسجد. تو انہوں نے بھی اسی طرف نشاندہی کی کہ امریکہ کے اندر ایزیئر ہے یہ سارا, بہت ہی ایسا نہیں ہے کہ لوگ فتویٰ لگا کے کسی کی انٹری بین کر دیں یا مسجد کے اندر کریں یا بچوں کو آنے کے اوپر پابندی اور یہ ساری. تو بہرحال یہ پورے ڈائنامکس بڑے عجیب سے اور ڈفرینٹ ہیں. کمنگ بیک ٹو اکناز ریلیف, اور اب جو ہے اکناز ریلیف سے ہٹ کے جو آپ کا دوسرا وینچر ہے جو کہ ورلڈ وائڈ ہیلپنگ ہینڈ والا, اس کے آپ نے بتایا کتنے 55 کنٹریز کے اندر آپ لوگ کام کر رہے ہیں, ان میں کیا کیا کام کرتے ہیں اور کن کن ایریاز کے اندر آپ کا کام؟ دیکھیں, ہیلپنگ ہینڈ از اے اسٹوری ٹو بی ٹولڈ, ٹو ٹیل یو دا ٹروتھ. ہیلپنگ ہینڈ کو ہم نے بنایا 2005 میں. ٹھیک ہے. یعنی علیحدہ سے ایز اے آرگنائزیشن. اس وقت دنیا کے 55 ملکوں میں, جنہیں پاکستان میں سب سے زیادہ کام ہے ہمارا. اچھا. اور ان 55 ملکوں میں آئی تھنک دس ایئر ہمارا بجٹ جو ہے وہ آلموسٹ 85 ملین ایک سال کا بجٹ ہے, US ڈالرز. اب اینڈ دیٹ میکس اس ون آف دا لارجسٹ مسلم چیریٹی آرگنائزیشن. اونلی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ہیلپنگ اینڈ اکنا ریلیف نہیں شامل کر رہا ہوں میں اس میں. یہ لمبا سفر ہے, لمبی کہانی ہے, لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ یہ سفر شروع ہوا تھا پاکستان کے زلزلے سے 2005 میں. ٹھیک ہے. جب یہاں زلزلہ آیا تو
وہ شعر ہے نا کہ خنجر چلے کہیں پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. تو جب یہ واقعہ ہوا تو فوراً ہی ہم بیٹھے سر جوڑ کے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. تو میں خود ان ڈاکٹروں میں شامل تھا جنہوں نے آ کے یہاں کشمیر میں کام کیا. امریکہ سے آپ لوگ کشمیر آئے؟ اور سینکڑوں کی تعداد میں ڈاکٹروں کو ارینج کیا، میں اس کا ذمہ دار تھا. باغ میں اور بالا کوٹ میں اور مظفر آباد میں ہم نے جو میک شفٹ ہاسپٹل تھے جو ٹینٹوں میں، وہاں کام کیا. شاید اس کی برکت تھی، اللہ نے اس کا ریوارڈ کیا اور لوگوں نے بھی دیکھا تو ایک دم تیزی سے کام ہمارا بڑھا. تو پوری دنیا میں کہیں بھی آفت آئے، زلزلہ آئے، چاہے مسلمان ملک ہو چاہے غیر مسلم ملک ہو، ہم قدرتی آفات میں کام کرتے ہیں. ابھی موسٹ ریسنٹلی ٹرکی میں جب زلزلہ آیا سیریا میں، تو میں خود ان لوگوں میں شامل تھا. حالانکہ اب میں ہیلپنگ ہینڈ کا چیئرمین رہا ہوں 5-6 سال اکنا کا پریزیڈنٹ بننے سے پہلے. میں خود اس زلزلے میں گیا ایز اے پریزیڈنٹ آف اکنا، اور میری فیملی بھی انوالو ہوتی ہے ہمیشہ میرے ساتھ. ہم کوشش کرتے ہیں وہاں جا کے ہم عارضی ان کے کیمپس بناتے ہیں، موبائل ہومس بناتے ہیں. تو ایک تو یہ زلزلوں کا کام ہے جو بہت ایکسٹینسو ہے. پاکستان میں جب پچھلے سال فلڈز آئے تو میں خود آیا، پہلے ہی دن ہم پہنچ گئے، دوسرے دن پہنچ گئے تھے. اور میرا خیال یہ پاکستان کو کسی این جی او نے وی گیو $15 million صرف فلڈز میں. میں اعلان کر کے گیا اور ہماری توقع نہیں تھی، 3 مہینے کے اندر وہ 15 نہیں 18 ملین جمع ہوئے. اور اس کے نتیجے میں ہم نے پورے گاؤں بنائے ہیں باقاعدہ گھروں کے، جو ہم نے یہاں لوگوں کو آلریڈی پریزنٹ کیے ہیں. سندھ میں، پنجاب میں، سرحد میں، نوشہرہ میں خود کیا تھا، وہاں ہم نے کام کیا تھا. تو اس طرح جہاں بھی فلڈ ہیں اور قدرتی آفات ہیں، اس کے بعد میڈیکل کلینکس ہیں، اس کے علاوہ میڈیکل جو انشورنسز ہیں، اور جو سب سے ہمارا ہال مارک پروجیکٹ ہے ہیلپنگ ہینڈ کا وہ ہے آرفن سپورٹ. ٹھیک ہے، یتیموں کی مدد. اس وقت پوری دنیا میں آلموسٹ 25,000 یتیم ایسے ہیں جن کی پوری کفالت کا کام ہیلپنگ ہینڈ کرتی ہے، جن میں سے کوئی 10,000 یا 11,000 بچے صرف پاکستان میں ہیں. تو پاکستان میں آپ کو بلکہ کبھی موقع ہو تو آپ جا کے دیکھیے اور ملیے ان بچوں سے کہ ہمارا کانسیپٹ ہے، ہم انہیں یتیم خانوں میں نہیں رکھتے، ہم انہیں رائزنگ اسٹار کہتے ہیں. گویا ہم ان کو تربیت کرتے ہیں ان کے اپنے گھروں میں. والد چلا گیا، یتیم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی والدہ موجود ہوتی ہے، اور کسی کی والدہ اور والد دونوں چلے گئے، چچا اور چاچی موجود ہوتے ہیں رشتہ. تو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ کون سا رشتہ دار ایسا ہے جو سب سے زیادہ کیئر دے سکتا ہے. اس کے بعد اس بچے کو وہاں رکھتے ہیں اور ماہانہ ان کی مالی مدد کرتے ہیں، ان کو کھانے پینا، ان کا اسکول، ان کی ایون ہیلتھ انشورنس. پاکستان میں عام بچوں کے بعد ہیلتھ انشورنس نہیں ہے، لیکن 23,000 یتیموں کے پاس ہیلتھ انشورنس. ایوری سنگل ون آف دیم دے کین گو ٹو اے ڈاکٹر، گیٹ ٹریٹڈ اور میڈیسنس. اور لیکن اس کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے کہ یہ نہیں کہ آپ نے پیسے دے کے چھوڑ دیا، دین واٹ، ان کے ساتھ سلوک کیسا ہو رہا ہے، وہ اسکول جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں، ان کی صحت کا کیا حال ہے. تو ہم نے کلسٹرز بنائے. اس وقت صرف پاکستان میں ہیلپنگ ہینڈ کے 650 امپلائیز ہیں. 650 امپلائیز. میں یہی اسی پوائنٹ پہ آ رہا تھا کہ تو گراس روٹ لیول پہ آپ کو آرگنائزیشن چاہیے نا. جی 650 امپلائیز ہیں. اب جیسے کراچی میں کئی کلسٹرز ہیں. اچھا. ہر کلسٹر میں ایک انچارج ہے جو 200 بچوں کو دیکھے گا. اچھا. اور ان 200 بچوں کی روز کے حساب سے خبر گیری کرے گا. بچہ اسکول گیا ہے کہ نہیں گیا، اس کی اسکول پرفارمنس کیا ہے، اس کی ہیلتھ کا کیا حال ہے، اس کے ساتھ بدسلوکی تو نہیں ہو رہی. اور اف ہی فائنڈز اے پرابلم ہم امیڈیٹلی وی انٹروین. اس کے رشتہ دار کا گھر بدلنا ہے، اس کو اسکول میں نہیں گیا، بیمار ہے، ہیلتھ اس کو دوا چاہیے. تو اس طرح ہمارا پورا ایک نظام بنا ہوا ہے. اور صرف یہی نہیں، جو لوگ امریکہ سے اسپانسر کرتے ہیں، جیسے میں ذاتی طور پہ میں نے کئی بچوں کو اسپانسر کیا ہے، ہر
چند مہینوں بعد اس بچے کی پوری رپورٹ آتی ہے میرے پاس اس کی تصویر کے ساتھ کہ اس کے اسکول کے گریڈز یہ ہیں, اس کی ہیلتھ کا یہ حال ہے, اور اس کا کوئی اور ہم ہر ڈونر کو جو جس نے بچے کی کفالت ذمہ لی ہوئی ہے اس کو ہم موقع دیتے ہیں, جب وہ پاکستان آتے ہیں تو ہم ان بچوں سے ملاقات کراتے ہیں تاکہ یہ پورا فول پروف نظام ہو کہ جو کنیکٹڈ ہوں, اور بچے بھی بہت اچھا فیل کرتے ہیں, ہم بھی بہت اچھا فیل کرتے ہیں جو لوگ ڈونیٹ کر رہے ہیں. تو یہ آرفن سپورٹ کا جو کام ہے اتنا غیر معمولی کام اس وقت ہیلپنگ ہینڈ کے تحت ہو رہا ہے جس کی مثال میرا خیال ہے کہیں نہیں ملتی. اچھا, فلائنگ بیک ٹو امریکہ اگین, آپ کا اکنا ریلیف کا جو یہ سارا کام اور ساری چیزیں ہیں اس کے اندر جو امریکنز ہیں ان کو مسلمانوں کے متعلق ایک اچھا وائب دینے میں کتنا آپ کو لگا کہ یار کوئی ایسی سٹوری ہو کہ ہم نے کوئی کام کیا اور وہاں سے وہ لوگ مسلمان ہوئے یا پاکستانیوں کو اچھا سمجھنے لگ گئے؟ کیونکہ ایک اسلاموفوبیا, ایک پاکستانیوں کا ایک پورا ایک جسے کہتے ہیں امپریشن, اس کو بہتر کرنے میں کتنا معاون ہوتا آپ کا یہ کام؟ دیکھیے کئی چیزیں ہیں نا. ایک تو یہ کہ مثال کے طور پہ ہم ڈاؤن ٹاؤن میں جا کے کھانا تقسیم کر رہے ہیں. سوری, یہ جو آپ کھانا تقسیم کر رہے ہیں اس پر بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ یار یہ کیا بات ہوئی, آپ تو فری کھانا کھلا دیتے ہیں. یہاں پر بھی ہم جب دیکھتے ہیں مختلف این جی اوز کو, کیا کانسیپٹ ہے کہ یہ کھانا تقسیم کر دینا اور ایک بندے کو لگا دینا کہ ہاں وہ فری کا کھانا کھاتا رہے؟ یہ تھوڑا سا ایک کنٹروورشل چیز میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. دیکھیے اعتراض کرنے والے تو اس بات پہ بھی اعتراض کرتے ہیں لوگ عمرہ کرنے کیوں جاتے ہیں, ہاں وہ دوسرے کاموں میں خرچ کرتے ہیں, دوسرے کاموں میں خرچ کرتے ہیں. اعتراض کرنے والے کو تو پیسے اس بات کے ملتے ہیں کہ وہ اعتراض کرے, اٹس آف نیچر. ٹھیک ہے, لیکن دیر از آلویز اے تھنگ وچ یو کین پوائنٹ آؤٹ. لیکن بھوکا تو بھوکا ہے نا, نہ اس کا کوئی مذہب ہے, اس کا پیٹ بتاتا ہے کہ وہ بھوکا ہے. صحیح ہے. نہ بھوکے کا مذہب ہے, نہ بھوکے کو اس بات سے تعلق, اسے پیٹ بھرنا ہے. اور اللہ کی زمین پہ اللہ کے بندوں کی خدمت سے زیادہ تو بڑا کوئی کام ہی نہیں ہے. یعنی جب آپ نے شاید خود بھی تجربہ کیا ہو, وہ بھوکا کسی وجہ سے ہی بھوکا ہو, وہ سست ہے, وہ کاہل ہے, وہ بیمار ہے, وہ ذہنی مریض ہے, واٹ ایور از دا ریزن, ہی از اسٹل ہنگری ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. جب آپ اپنے ہاتھ سے اس کے منہ میں نوالا ڈالتے ہیں, یعنی ناٹ لٹرلی بٹ جب آپ کھانا دیتے ہیں اس کے بعد وہ کھڑا ہو کے آپ کو دعا دیتا ہے, جو فیلنگ آپ کو ہوتی ہے دنیا میں کوئی ایسی فیلنگ نہیں. اکمپلشمنٹ. بالکل صحیح. دا سیلف سیٹسفیکشن. تو ہم جب بھوکوں کو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں, ہم فری میڈیکل پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. اب کسی کے پاس علاج کا موقع نہیں ہے. کتنے امریکہ میں لوگ ہیں جو اللیگل رہ رہے ہیں, کتنے امریکہ میں ایسے لوگ ہیں جو ہیلتھ انشورنس افورڈ نہیں کر سکتے. ان کے وہ بیمار ہیں, بچہ کو 104 بخار ہے, ہسپتال نہیں لے جا سکتے. آپ میڈیکل آفس میں لے کے آتے ہیں, فری آپ کو علاج ہوتا ہے, فری دوا ملتی ہے. ان ساری, میں ابھی پچھلے دنوں ساؤتھ کیرولائنا میں ہمارا میڈیکل کلینک ہے, اس کا افتتاح کرنے گیا, تو وہاں کا گورنر اور وہاں کا میئر آئے ہوئے تھے. آپ سوچیں پورے امریکی میئر آف دا سٹی, اور اس نے آ کے تقریر میں یہ کہا, جو ہماری ڈاکٹر ہے جو اس کلینک کو چلانی ہے, ڈاکٹر ریشما, ہی سیڈ آن دا اسٹیج شی از مدر ٹریسا آف امریکہ. اتنی ایکنالجمنٹ ہے. اور وہاں سینکڑوں کی تعداد. اچھا, اس میں وہاں جو لوگ سامنے بیٹھے ان میں بہت بڑے بڑے لوگ تھے. ان میں ایپل کا وائس پریزیڈنٹ تھا, نیشنل وائس پریزیڈنٹ بیٹھا ہوا اس وقت. بڑے بڑے لوگ. تو دے آل آئیڈینٹیفائی. تو ہمارے کام کا جو امپیکٹ ہے, ہم بنیادی طور پہ تو خدمت کر رہے ہیں, لیکن اس کے نتیجے جو امیج آف اسلام ہے, امیج آف مسلمس ہے, وہ کئی گنا بڑھتا ہے. اسی طرح جیسے آج کل فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے, تو فلسطین کے واقعات کی وجہ سے بہت بڑی تعداد میں امریکی قوم ایسی ہے جو جاننا چاہتی ہے یہ کس طرح کے لوگ ہیں, کس مٹی کے بنے ہوئے لوگ ہیں, ان کا مذہب کیا ہے. جو بچے یا جو شہید ہوا ہوا ہے اس کو گلے لگا کے باپ کہتا ہے کہ یہ بچہ دنیا سے گیا ہے, میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, اس کے باوجود وہ الحمدللہ کہہ رہا ہے, اور اگلا اس کا جملہ یہ ہے کہ میں بھی اس کے لیے تیار ہوں. دا پرسن ہو واچز دیٹ ویڈیو سیز کہ کس قسم کے لوگ ہیں. ان کو پھر جواب کون دے گا؟ ان کو جواب دے گا وائے اسلام, ان کو جواب دے گا گین پیس, ان کو جواب دے گا قرآن جو ان کے گھر پہنچ رہا ہے. تو دس بیکمس این اپرچونیٹی اینڈ ریزن فار اس
کہ ہم دنیا کو بتائیں. امریکہ میں رہنے والے مسلمان ان کے آج کل کیا چیلنجز ہیں؟ کیونکہ پوسٹ 9/11 ایرا بھی اب اس کو بھی گزرے ہوئے 2 دہائیوں سے زیادہ ہو گئے, 2.5 دہائی تقریباً ہو گئی. تو اب اس وقت کیا پرابلمس ہیں وہاں کے مسلمانوں کو, یا اب سب ٹھیک ٹھاک ہو گیا؟ اللہ کرے کبھی بھی سب کچھ ٹھیک ٹھاک نہ ہو. یہ تو بڑا کنٹروورشل اسٹیٹمنٹ دے دیا. اس لیے کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک تو جنت میں ہوگا. اوکے, ٹھیک ہے نا. یہ تو جو زندگی کی آزمائش ہے وہ تو زندگی کا چیلنجز ہیں اور ہونے بھی چاہیے. لیکن وی آر ایکچولی ناٹ ان اے گڈ سچویشن فار ویرائٹی آف ریزنس. امریکہ میں مسلمانوں کو بہت سارے چیلنجز ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایز اے نیشن, ایز اے گروپ آف پیپل ود اے ریلیجن, جس کو پوری دنیا میں اس کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے. اور اٹس ناٹ جسٹ رینڈم. ایسا نہیں کہ فلسطین میں لوگوں کا, بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے اور جو پورا یورپ ہے اور مسلمان ملک حکمران ہیں وہ خاموش بیٹھے ہیں. تو کیوں خاموش بیٹھے ہیں؟ بیکاز دس از دا وے دے پلانڈ اٹ. ان کے آپس کے جو گفتگو ہے, جو تعلقات ہیں, اٹ لیٹ دیم ٹو اسٹے کوائٹ جب مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہو. اب امریکی مسلمان ایسے موقع پہ کیا کریں جب مسلمان حکمران خاموش بیٹھے ہیں, بلکہ نہ صرف خاموش بیٹھے ہیں, پیچھے سے ان کی کوئی حمایت کر رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں ہی کو ماریں. جب دنیا کے بڑی بڑی سپر پاورز سیز فائر کو ویٹو کرتی ہے, ایسی صورتحال میں امریکہ کا مسلمان تو وہی سوچ رہا ہے نا جو کراچی میں جب فلسطین کا مظاہرہ ہوا اور فلسطین کے حق میں, وہی امریکہ کے مسلمانوں کا کیفیت ہے. تو چیلنجز ہمارے بہت ہیں. ایک طرف سیاسی چیلنج بھی ہے کہ مسلمان, کیونکہ ان کی کیلکولیشنز کے حساب سے 1.5 سے 2% ہیں امریکہ میں, 2% آبادی والے مذہب کا کیسے اپنی شناخت کو قائم رکھیں اور اپنی کوئی اسٹرینتھ شو کریں. 2% ہیں, سو واٹ. آپ کی پولیٹیکل سے بہت زیادہ تو نہیں ہو سکتی, لیکن آپ یہ بھی یاد رکھیے امریکہ میں یہودی بھی 2% ہیں, لیکن ان 2% جو ہیں وہ 98% سے زیادہ ہے, ان کا طاقت ہے. تو واٹ آر دا ٹولس اینڈ مینس ٹو ڈو دیٹ کہ ہم اس اسٹیج پہ پہنچیں کہ ہم 2% ہونے کے باوجود کچھ ایسے ٹولس یوز کریں جس کے نتیجے میں ہماری اسٹرینتھ بن سکے, ہماری طاقت بن سکے. اکنا اور اکنا جیسی اور تنظیمیں جو ہیں, جو مسلمانوں کی اصلاحی اور فلاحی اور ریلیجس آرگنائزیشن ہے, وہ ایک قانون کے تحت کسی بھی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکتے. اوکے, وہ ان کا لائسنس کینسل ہو جائے گا اور دے ول بی ان ڈیپ ٹربل, کیونکہ 501(c)(3) آرگنائزیشنز مینس دے کین ناٹ بی پارٹ آف اینی پولیٹیکل ایکٹیویزم. اچھا, اس کی وجہ سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ اکنا کا امیر جو ہے کسی دن صبح اعلان کر دے کہ ہم ٹرمپ کی حمایت کر رہے ہیں یا بائیڈن کی مخالفت کر رہے ہیں یا وائس ورسا. نہیں کر سکتے. جس دن یہ کیا اکنا بند ہو جائے گی اگلے دن, بیکاز آف دا لیگل آبلیگیشنز. تو اس میں پھر مسلمانوں کی کچھ تنظیمیں ایسی بننی شروع ہوئی ہیں جو صرف پولیٹیکل ایکٹیویزم پہ کام کر رہی ہیں. دے آر الاؤڈ ٹو ڈو دیٹ بیکاز آف دیئر لائسنسر, کہ آپ کو ملا اس چیز کی اجازت. تو اس پوری صورتحال میں مسلمانوں کو ایک ڈائریکشن چاہیے, ایک نیویگیشن چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کہاں ہونا ہے. ایک جذباتی نوجوان تو یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمیں جو ہے اس وقت نہ اس ریپبلکنس کی حمایت کرنی چاہیے نہ ڈیموکریٹس کی, کیونکہ دونوں ہی موجودہ حالات میں مسلمانوں کے خلاف جو ظلم ہو رہا ہے اس کی حمایت کر رہے ہیں. تو ہمیں تیسری پارٹی بنانی چاہیے. اچھا, دس از اے گڈ تھاٹ, بٹ واٹ ول اٹ مین؟ آپ 2% اگر ووٹ کسی کو دے بھی دیں گے, 2% پورے پڑیں گے بھی نہیں, تو نہ جیتیں گے بلکہ آپ دوسروں کو مخالف بھی کریں گے. جو تھوڑی بہت وہ آپ کی حمایت کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کریں گے. تو اس وقت جو امریکہ میں ہونے والے انتخابات ہیں, تو پچھلے انتخاب میں مسلمانوں نے بہت بڑی پرسنٹیج کے ساتھ جو بائیڈن کی حمایت کی تھی. اچھا, ڈیموکریٹس کی. ٹھیک ہے. کیونکہ ریپبلکن بنیادی طور پہ جو ہیں وہ
اسلاموفوبس ہیں، اور پوری کیمپین میں ٹرمپ نے یہ کہا تھا یہ مسلمانوں پہ پابندیاں لگائے گا، جو اس نے کی پہلے دن ہی داخل ہوتے ہی اس نے مسلمانوں پہ پابندیاں لگائیں. تو ٹرمپ اینڈ پیپل اراؤنڈ ٹرمپ، آل ریپبلکنس آر ویری ویل نون اسلاموفوبس. دوسری طرف جو بائیڈن ہے اور ڈیموکریٹس ہیں، ان کے ساتھ قباحت یہ ہے کہ اس وقت وہ پوری طرح اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں اس قتل عام میں. ناٹ کہ اگر ٹرمپ ہوتا ہے شاید اس سے زیادہ مدد کرتا، لیکن اس وقت وہ کر رہے ہیں. اور دوسرا ان کا مسئلہ ہے اخلاقی و مورل. جتنے امریکہ میں بد اخلاقی کی چیزیں ہیں، چاہے ایل جی بی ٹی ایشوز ہوں، چاہے آزاد خیالی ہو، وہ سب میں ڈیموکریٹس پوری طرح انوالو ہیں. تو اب جائیں تو جائیں کہاں؟ آگے کھائی پیچھے کنواں. صحیح. دس از دا سچویشن آف مسلمس ان امیریکا. So they basically need a guideline and visionary leadership کہ سارے مسلمان مل کے جمع ہوں، لیڈرشپ، اور خصوصاً وہ جو 5, 10, 15 سال دور تک دیکھ سکیں اور پلاننگ کریں. اور اٹ از سفیشینٹ ٹو سے ٹو یو کہ اس وقت یہ کام ہو رہا ہے. اچھا. کہ مسلمان لیڈرشپ پوری ایک جگہ جمع ہے، اینڈ وی آر تھنکنگ ناٹ just November elections. We are thinking 5 years, 10 years, 15 years from now کہ مسلمانوں کہاں ہیں اور کہاں ان کو ہونا چاہیے. تو مطلب آپ کسی ایک پلڑے میں اپنا وزن ڈال ہی نہیں سکتے، آپ اناؤنس بھی نہیں کر سکتے، لیکن انڈیویجولی اگر اکنا سے ہٹ کے مسلمس، تو ان کے لیے کیا ایبسٹین کرنا بھی آپشن ہے یا کسی نہ کسی طرف جانا ہوتا ہے وہاں پہ؟ مطلب ایبسٹین تو آپ کر سکتے ہیں، نہ دیں ووٹ جا کے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ مطلب یو ہیو ٹو کیلکولیٹ ایوری تھنگ کہ آپ کی خاموشی آپ کو زیادہ نقصان پہنچائے گی یا آپ کا کسی طرف وزن ڈالنا. اور ساری وہ جو جسٹیفیکیشنز ہیں کہ چھوٹی برائی ہے اور بڑی برائی اور زیادہ فائدہ اور کم فائدہ یا بائیکاٹ الیکشن کا، ایوری تھنگ از آن دا ٹیبل. اوکے، ہر چیز پہ ڈسکس ہو رہا ہے، لیکن اٹس اے ویری ویری ڈیفیکلٹ سچویشن فار اس ٹو بی ان. آبادی کم، صرف 2% یا اس سے کم. ان میں سے جو امریکن سٹیزنس ہیں جن کو ووٹ ڈالنا ہے وہ اور کم ہیں. مسلمان تو ہیں لیکن ان کے پاس گرین کارڈ ہے، وہ ووٹ نہیں ڈال سکتے، یا اللیگل ہیں ووٹ نہیں ڈال سکتے، یا ویزا پہ ہیں ووٹ نہیں ڈال سکتے. دوسرا یہ کہ جو ہیں وہ ڈیوائیڈڈ ہیں، کیونکہ فلسطین ایشو کی وجہ سے بہت لوگ بائیڈن کے خلاف ہو گئے، پہلے تو پھر بھی زیادہ اس کے ساتھ تھے. تو گیونگ دیم دا ڈائریکشن کہ کس راہ پہ چلنا ہے وہ ایک چیلنج ہے. اینڈ الحمد للہ مسلم لیڈرشپ از ویری کلوزلی اٹیچڈ اینڈ میٹنگ ویری فریکوینٹلی ود ایچ ادر. تو یہ کیا اس طرح کا کوئی ماڈل ہے جس طرح کا جیوس کا یا AIPAC AIPAC کا جو ماڈل ہے اس طرف کچھ جانتے ہوئے لگ رہی ہے چیز؟ ہاں، AIPAC جو ہے، AIPAC نے یہ کیا ہے. AIPAC ایک رجسٹرڈ آرگنائزیشن ہے جس کا کام ہی پولیٹیکل ایکٹیویزم کرنا ہے. جی. تو اس کے مقابلے میں ایک مسلم AIPAC ہونی چاہیے جس کے پاس بہت پیسہ ہو، کیونکہ امریکہ میں کسی بھی سیاسی فرد کو انفلوئنس کرنے کے لیے پیسے دینا بہت ضروری، رشوت نہیں، اس لابنگ کے لیے اور اس کی اپنی جیت کے لیے وچ از لیگلی الاؤڈ. تو ایک مسلم AIPAC کی ضرورت ہے، اور یہ مسلم AIPAC ایسا ہونا چاہیے جو خالصتاً مسلمانوں کی امریکہ میں بقا، اور امریکہ میں مسلمانی کی بقا کا مطلب ہے پوری دنیا میں مسلمانوں کی بقا. اتنا امپیکٹ ہے اس کا. اچھا یہ بتائیں کہ امریکہ کے اندر رہنے والے جیوز ان پروٹیسٹ میں کہیں کہیں نظر آئے جو کہ پورے امریکہ میں ہو رہے تھے ابھی غزہ ایشو کے اوپر. تو کیا امریکہ میں رہنے والا جیو کسی اور طرح سوچتا ہے اور اسرائیل میں رہنے والا جیو کسی اور طرح سوچتا ہے، یا یہ دونوں ایک ہی ہیں، ادھر بھی ایسے لوگ ہیں اور ادھر بھی ایسے لوگ ہیں؟ میرا خیال ہے اسرائیل میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو اسرائیل کی موجودہ حکومت کے جو اقدامات ہیں اس کی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے وہ بہت کم ہیں. یہی صورتحال امریکہ میں بھی ہے. امریکہ میں اسرائیلیوں کا ایک گروپ ہے جن کا خیال ہے کہ اسرائیل کا وجود ہونا ہی نہیں چاہیے. اچھا. اور وہ ہمارے مظاہروں میں ہمارے ساتھ بالکل نظر آتے ہیں، کھڑے بھی ہوتے ہیں، تقریریں بھی کرتے ہیں، لیکن ان کا
سیاسی وزن بہت کم ہے. سیاسی وزن اے پیک کا ہے. اور ایک اصطلاح ہے جو یوز کرتے ہیں ہم زائنسٹ. تو زائنسٹ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کی بقا اور فلسطین کی ریاست ہونی ہی نہیں چاہیے. اس ایجنڈے کے تحت وہ زائنسٹ کام کرتے ہیں. تو آپ کے سوال کے جواب میں امریکہ میں ایسے خاصے جیوز موجود ہیں جو ہماری حمایت کر رہے ہیں اس موضوع پہ, لیکن ان کا سیاسی وزن بہت زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اتنے بڑے لیول پہ ہر جگہ مظاہرے ہوئے امریکہ میں, بلکہ شاید مسلم کنٹری سے کمپیریزن میں میگنیٹیوڈ کے حساب سے بہت زیادہ بڑے ہوئے. سیم گوز ٹرو فار ادر ویسٹرن کنٹریز یا یورپین کنٹریز. اس کا امپیکٹ جسے کہتے ہیں کہ الیکشن کیمپین میں جو بائیڈن کی کیمپین کو افیکٹ کرے گا, یا یہ چلتے رہے اور انہوں نے بھی کر دیا اور ویٹو بھی ہو گیا اور حمایت بھی چل رہی ہے اور ایک دم سے انہوں نے کر دیا, کوئی پرابلم نہیں ہوگا؟ کیونکہ پاکستان میں بھی کوئی اس کا امپیکٹ نہیں ہوا. جیسے کہتے ہیں جس نے ایک بات کی اس کو بھی ویسے لیا گیا, جس نے نئی بات کی اس کو بھی ویسے لیا گیا, بلکہ جس نے کچھ بھی نہیں کیا اس کو بھی سب کچھ مل گیا. تو وہاں کیا ایسا ہو رہا ہے؟ آپ کو پرویز مشرف کا دور یاد ہے کہ جب امریکہ سے ڈرون حملے ہوتے تھے اور ڈرون حملوں کے نتیجے میں پاکستانی مارے جاتے تھے قبائلی علاقوں میں, اگلے دن دفتر خارجہ کا ایک بیان آتا تھا مذمت کرتے ہیں کہ ہم مذمت کرتے ہیں. لیکن اس کال سے پہلے دفتر خارجہ والے وہاں فون کر کے کہتے تھے کہ کیپ ڈوئنگ واٹ یو آر ڈوئنگ. تو مسئلہ یہ ہے کہ ان مظاہروں کے بعد اور ان ساری چیزوں کے باوجود امریکی جو پالیسی میکرز ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ جو کر رہے ہیں وہ کرنا چاہیے ان کو, اسرائیلیوں کو. لیکن ایک بات ضرور ہے, بہت اہم ہے, کہ ان مظاہروں کے نتیجے میں, اور میں تو اس کو ان قربانیوں کے نتیجے میں کہتا ہوں جو فلسطینی بھائیوں بہنوں نے دی ہے, پہلی مرتبہ شاید پوری دنیا میں اسرائیل کے خلاف اتنی نفرت ہے جو پہلے کبھی نہیں تھی. ایون یورپین کنٹریز آپ نے تذکرہ کیا, ابھی جس واشنگٹن میں پچھلے مہینے جو مظاہرہ ہوا اس میں 4 لاکھ لوگ شریک ہوئے. جس دن وہ مظاہرہ تھا غالباً اسی دن یا اسے ایک دن پہلے لندن میں 1 لاکھ لوگ 1 لاکھ نہیں 1 ملین 10 لاکھ لوگ شریک ہوئے. روم میں اسی طرح مظاہرے ہوئے, اٹلی میں, باقی فرانس میں. تو پوری دنیا میں ایک فضا ہے جو فلسطینیوں کے حمایت میں ہے جو پہلے کبھی نہیں تھی. پھر اسی طرح امریکی کانگریس میں پہلی مرتبہ ہسٹری میں ایسا ہوا ہے, پہلے ایک کانگریس مین ایسا نہیں ہوتا تھا جو کھڑا ہو کے اسرائیل کی مخالفت کرے. ان مظاہروں کے نتیجے میں اور وہ ساری کوششیں جو مسلمان لابینگ کے ذریعے کر رہے ہیں اپنے اپنے حلقوں میں, آپ کو پتہ ہے میری اپنی وائف جو ہے روز ایوری سنگل ڈے پچھلے 4 مہینے سے وہ کال کرتی ہے ہمارے سینیٹر کے آفس, اینڈ شی ٹیلز دیم کہ واٹ ایور یو آر ڈوئنگ از پیتھیٹک اینڈ یو نیڈ ٹو اسٹاپ اٹ اینڈ اسٹاپ سپورٹنگ ایز اے US سٹیزن یو کین ڈو دیٹ. اور یہ ایک خاتون نہیں ہے, سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں مسلمان روزانہ اپنے کانگریس مین کے آفس فون کرتے ہیں, باقاعدہ ریکارڈ ہوتا ہے اور اس کا جواب آتا ہے. ایوری فون کال گیٹس این آنسر. اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ ایز آف لاسٹ ویک اس وقت 77 کانگریس مین ایسے ہیں جنہوں نے سیز فائر کی اور اسرائیل کی امداد بند کرنے کی بات کی. بہت بڑا نمبر ہے, پہلے تو یہ تصور ہی نہیں تھا نا اس کا. اچھا, اس میں ایک بڑا جو فیکٹر ہے وہ ہے سوشل میڈیا, کہ سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح سے وہاں کے لوگوں نے اس کو پبلک کیا, اور پھر وہاں سے مڈل ایسٹ سے چیز نکلتی تھی, مطلب پیلسٹائن سے چیز نکلتی تھی, اور پھر اس کو لے کے ہر جگہ جاتا تھا اور وہ پہنچ رہا تھا. سوشل میڈیا کو انہوں نے بہت تگڑا استعمال کیا, جو وہاں پہ لوکلز تھے جو مزاحمت کر رہے تھے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو آپ اتنا سارا کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ اکنا کے تھرو اور مسلمز میں اور ریلیف کا اور پولیٹیکل, کیا آپ لوگ بھی سوشل میڈیا کو اسی لیول پہ استعمال کر پائے ہیں, یا اگر نہیں کر پائے تو پھر اس کے لیے آپ کے پاس کیا پلان ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارا کام بہت سارا ایسا ہے جو ہمارے مخالفوں کو پتہ ہے زیادہ. ٹھیک ہے. میرے دشمنوں کو ہے سب پتہ, میرے دوستوں کو خبر نہیں. تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم شاید بائی ڈیفالٹ بھی
جو نیکی کرنے والے ہیں وہ اپنی نیکی کو چھپا کے کرتے ہیں. ہاں یہ نیچر ہے اور شاید صحیح بھی ہے کسی حد تک. لیکن سوشل میڈیا کا استعمال ہو رہا ہے, ہر جگہ ہو رہا ہے, اور خصوصاً فلسطینی ایشو کے بعد تو بہت ہوا ہے. لیکن جس طرح کا ہونا چاہیے وہ ہو رہا ہے کہ نہیں, تو وی اسٹل بیہائنڈ. ہمارا اپنا اکنا کا ایک میڈیا ڈپارٹمنٹ ہے جس میں لوگ دنوں رات کام کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں, اور وی ٹرائی ٹو, اور سوشل میڈیا ہی کی وجہ سے ہمارا دعویٰ کا کام, ہمارا چیریٹی کا کام, خصوصاً جب کووڈ ہوا تو ہمارا تو سارا چیریٹی کا کام جو ریلیف آرگنائزیشن کا ورک ہے وہ تو سب آن لائن ہوا ہے. اور ون وڈ امیجن کہ جب کووڈ آیا اور ہم ان پرسن کوئی اجتماعات نہیں کر سکے, میٹنگز نہیں کر سکے, فنڈ ریزنگ نہیں کر سکے, جمعہ خطبہ نہیں کر سکے, تو ہماری جو اینول بجٹ ہے, جو ریونیوز جو ہمیں سپورٹ ملتی ہے چیریٹی کی, وہ کم ہو جانی چاہیے تھی. اینڈ ٹو آور سرپرائز وہ کم نہیں ہوئی, بڑھی. اچھا. تو دیٹ واز آل سوشل میڈیا. تو سوشل میڈیا کے جو بہت سارے اسپیکٹس ہیں ان کو ہم نے اچھا استعمال کیا ہے, کچھ اسپیکٹس ایسے ہیں جنہیں اور بہتر استعمال. اچھا, امپیکٹفل آپ نے چیزوں کا کافی تذکرہ ہوا ہے اس پوڈ کاسٹ کے اندر. ایسی کون سی پرسنالٹیز ہیں جو کہ اکنا نے ڈیولپ کی؟ مثال کے طور پہ جب ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں تو بڑے بڑے مفتیان کرام, بڑے بڑے سوشل میڈیا کے اوپر آئے اور چھا گئے. اکنا کی کیا کوئی ایسی پرسنالٹیز ہیں جو آپ نے پروڈیوس کی ہوں اور آپ کہیں کہ یہ اکنا کے پروڈکٹس ہیں اور ان کے تھرو اسلام پھیل رہا ہے؟ دیکھیے, اکنا از این آرگنائزیشن, اور اکنا لوگ تیار کرتی ہے, فرد تیار نہیں کرتی. یعنی انڈیویجولس کو انڈیویجول کے طور پہ نہیں بلکہ ایز اے گروپ. ٹھیک ہے. تو ہمارے یہاں اسلام کا مزاج بھی نہیں ہے کہ بہت زیادہ پرسنل پروجیکشن کی جائے. لیکن اس کے باوجود اس وقت امریکہ کے جتنے ویل نون خطیب اور اسکالرس اور ویل نون لوگ ہیں, عمر سلیمان مثال کے طور پہ, ہی از اکنا کے وہ جو 700 کور ممبرس ہیں ان میں سے ایک ہیں. اچھا. یاسر قادی جو ہیں وہ ان کے فادر از ون آف دا فاؤنڈنگ ممبرس آف اکنا, اینڈ ہی ہمسیلف کلیمس آل دا ٹائم آئی ایم اے پروڈکٹ آف اکنا. تقریر میں اپنے یہ بات کہتے ہیں. اسی طرح جتنے بڑے اسکالرس اور ہیں جو مشہور ہیں امریکہ میں, وہ سب اکنا کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑتے ہیں اور فخر سے کہتے ہیں کہ ہم اکنا کا حصہ ہیں. تو الحمدللہ دیٹ از واٹ وی آر. لیکن ہمارا جو پروڈکٹ ہے جس پہ ہم فخر کرتے ہیں وہ تو سارا یوتھ ہے, سسٹرز ہیں. ہمارا وہ کام ہے جس کے نتیجے میں امریکہ کے ایوانوں میں, امریکہ کے جتنے بھی موورس اور شیکرس آف دا سوسائٹی ہیں, وہاں ہمارا تذکرہ, اسلام کا تذکرہ بیکاز آف اکنا ہوتا ہے. وہاں الحمدللہ ہمارا کام ہے. اچھا, پاکستان کے حالات آپ نے کی نظر میں ہوں گے یقیناً, پورا جو الیکشن کا سلسلہ اور ساری چیزیں, تو وہاں پہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے جو پاکستانی ہیں خاص طور پہ, وہ پاکستان کے حالات کو دیکھ کے کیا سوچتے ہیں؟ اپنے فیصلے کو تو وہ اچھا ہی سمجھتے ہوں گے کہ وہ وہاں آ گئے, لیکن ویسے پاکستان کا درد کیسا ہے ادھر؟ پاکستان کا درد بہت زیادہ ہے. میرا خیال یہ ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی عام طور پہ وہ اسی طرح فیل کرتے ہیں جو الیکشن میں جس طرح لوگوں نے ووٹ دیا اس مرتبہ. آپ جو الیکشن پاکستان میں ہوا اسے تو الیکشن نہیں کہا جا سکتا, اور وہ سلیکشن بھی بہت سلیکٹڈ سلیکشن تھا. تو اس پوری صورتحال میں مایوسی تو ہے کافی زیادہ. لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اپنا حصہ ضرور ڈالنا چاہتے ہیں پاکستان میں, اپنے رشتہ داروں کو کال کرتے ہیں, خود بہت پیشنٹ, یہاں سے زیادہ پیشنٹ وہاں والے ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے, میں واٹس ایپ گروپس میں دیکھتا ہوں. لیکن اصلی بات یہ ہے کہ یہ بات تو پاکستان کے وہ لوگ جو پاکستان کی قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں اور پاکستان کے نظام کا فیصلہ کرتے ہیں, ان کے سوچنے کی بات ہے کہ ایک چیز تو ہے صحیح و غلط, صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے,
لیکن دوسری اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کے وہ ادارے جن کا تاثر بہت خراب ہوا ہے ان الیکشنز کے نتیجے، الیکشن میں ایک جیتا ایک ہارا، وہ تو اپنی جگہ گین اور لوز ہے، لیکن اس کے نتیجے میں، اس الیکشن کے نتیجے میں پاکستان کے وہ ادارے جو پاکستان کی دفاع کے ذمہ دار ہیں، اگر ان سے ہی اعتماد اٹھ جائے، ان کو لوگ برا بھلا کہنا شروع کر دیں، ان کے بارے میں بیڈ ماؤتھ کریں، اٹس ناٹ گڈ فار دا کنٹری. یہ ان اداروں کے سوچنے کی بات ہے کہ وائی پیپل ڈونٹ لائک اس اینڈ وائی پیپل سے. اور سوشل میڈیا ایک ایسا موقع مل گیا لوگوں کو جو پہلے نہیں ملتا تھا، خصوصاً اوورسیز پاکستانیز کو. تو جو فیصلے، جس طرح کے فیصلے، یہ الیکشن تو ان بہت سارے فیصلوں کا تسلسل ہے جو پہلے سے چلے آ رہے ہیں. تو دیٹ اٹ سیلف ہیز میڈ اوورسیز پاکستانیز ویری اینگری، ویری فرسٹریٹڈ، اینڈ دے ڈونٹ لائک واٹ از ہیپننگ ان پاکستان. اچھا، ایک کمپیریزن کہوں یا آپ کو کس طرح اس کو نام دوں، جو ہمارے پڑوسی ملک ہے انڈیا، اس کی اسٹیک امریکہ میں بڑھتا جا رہا ہے، اس کا انفلوئنس بڑھتا جا رہا ہے، اس کے لوگ بھی بڑے بڑی پوزیشنز کے اوپر آ رہے ہیں. کیا یہ، اور پاکستانی دوسری طرف لگتا ہے کہ بالکل جسے کہتے ہیں کہ ارریلیونٹ سے ہوتے جا رہے ہیں، تو کیا یہ ہماری اسٹیٹ پالیسیز کا مسئلہ ہے یا کچھ پاکستانی بذات خود بھی گڑبڑ کر رہے ہیں، اور اس کے لیے اکنا کیا کر رہی ہے یا آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے؟ اس کے لیے تو کسی نے کہا نا، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. پاکستان اور پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے پالیسی ساز ادارے جو حکومت نہیں ہے، ان لوگوں نے پاکستان کو جو بے پناہ نقصان پہنچایا ہے، اپنے آپ کو پریزنٹ ہی ہمیشہ فقیر کے طور پہ، کمزور نیشن کے طور پہ پریزنٹ کیا ہے، اس کا سارا نقصان ہے. اس سے اس بات کا کوئی تعلق ہی نہیں کہ پاکستانی کیسے ہیں، اوکے، پاکستانی کی پرفارمنس کیسی ہے. پاکستانی تو بہت غیر معمولی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں یو ایس میں، ہارورڈ یونیورسٹی سے لے کر کس پارلیمنٹ تک، پارلیمنٹ ہاؤسز میں جو اسٹافرس ہیں، ہر جگہ پاکستانی موجود ہیں. دے آر ڈوئنگ این امیزنگ جاب. لیکن فار واٹ؟ ان لوگوں کے لیے جو ایک فون کال پہ اپنا سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو ہر وقت پیسے مانگتے رہتے ہیں. تو انڈیا کی گروتھ یا انڈین انفلوئنس کی گروتھ یو ایس میں از ناٹ بیکاز آف کہ انہوں نے کوئی اسپیشل چیز کی ہے، از بیکاز آف دیئر پولیٹیکل لیڈرس ٹیکنگ دا رائٹ ڈیسیشنس اینڈ سیئنگ واٹ نیڈس ٹو بی سیڈ فار دیئر انٹرسٹ. یعنی ایون کشمیر کا مسئلہ جس میں پوری دنیا کو، انڈیا سمیت، پتہ ہے کہ وہ زیادتی کر رہے ہیں، وہ ظلم کر رہے ہیں، لیکن بیکاز آف دیئر ادر گڈ پولیٹیکل اسٹینڈنگ کوئی انہیں کشمیر میں کچھ نہیں کہتا. ڈپلومیسی. آن دی ادر ہینڈ پاکستانی جو ہیں وہ انہوں نے اپنی عزت ہی وہ نہیں رکھی ہوئی ہے، وہ مقام ہی نہیں رکھا ہوا ہے. اب پاکستان میں جس طرح کا الیکشن ہوا، اگر امریکہ نے ہی کہا تھا کہ آپ یہ نتائج نکالیں اور آپ نے وہ نتائج نکال دیے، اس کے نتیجے میں امریکہ میں آپ کی عزت بڑھے گی نہیں، کم ہوگی. یہ تو غلام ہے، جو ہم کہیں گے وہ مانیں گے. تو دیٹ از دا پرابلم، از ناٹ امریکہ اور امریکن مسلمس اور پاکستانی امریکنس. دا پرابلم از یو. پاکستان کے جو حکمران ہیں، اصلی حکمران، اور وہ حکمران جو پارلیمنٹ میں بیٹھے جو اصلی نہیں ہیں، ان کا مسئلہ ہے سارا کا سارا. اچھا، آپ نے شروع میں بات بھی کی تھی کہ مسلمانوں کی بات آگے پہنچانے اور غیر مسلموں تک اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے مولانا مودودی کی کتاب ٹوورڈز انڈرسٹینڈنگ اسلام چلتی، مطلب بہت زیادہ امپیکٹفل ہے. مولانا مودودی کی ایک فکر تھی اور ان کی آئیڈیالوجی تھی. ان کی آئیڈیالوجی کے اوپر ویسٹ کے اندر اور امریکہ کے اندر بھی ریسرچ ہوتی ہے. ان کے جو مخالفین ہیں وہ بھی اس کو چیک کرتے ہیں کہ کیا مولانا مودودی کی ٹیچنگز تھی، ساری چیزیں تھیں. لیکن کیا یہ انفارچونیٹ نہیں ہے کہ وہاں کے جو مسلمان ہیں، خاص طور پہ امریکہ کی میں اس وقت بات کر رہا ہوں، انہوں نے ان کے اوپر ریسرچ کرتے ہوئے ان کی لیگیسی کو یا ان کی آئیڈیالوجی کو آگے پرسو نہیں کیا.
کیا وہ ہو رہا ہے کام، اور وہ اگر نہیں ہو رہا تو کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ کا مطلب کون سی چیز فالو نہیں ہوئی لیگیسی؟ ان کی جو فکری چیز تھی، اقامت دین کی، حکومت الہیہ کی، اس نظام کو بدلنے کی، ویسٹرن ایشوز کے اوپر ان کی کرٹیک تھی، مغربی جو بھی فلسفہ آتا تھا اس کے اوپر ان کی ایک کلیئر لائن ہوتی تھی. اس کا وہ بالکل جس طرح علامہ اقبال اپنی شاعری میں اس کو ایکسپوز کرتے تھے، مولانا مودودی اپنی تحریروں کے اندر اور اس کے اندر اس کے اوپر کرٹیک کی ہے، اور وہ ایک سٹینڈ کرتی ہے، ابھی بھی اس کی ایک ویلیو ہے. لیکن اب جو وہاں پہ پریچرز ہیں، اب جو وہاں پہ ہیں، وہ ایسا لگتا ہے ایک سسٹم کا ایک حصہ بن گئے، اور وہ بہت زیادہ اس کے اوپر کرٹیک نہیں کرتے چیزوں کے اوپر. تو وہ کیا چیز پاکستانی مسلمس کی کمی ہے یا کچھ اور مسئلہ ہے؟ نہیں، میں اس رائے سے اتفاق اس لیے نہیں کرتا کہ مولانا مودودی کا جو اقامت دین کا کانسیپٹ ہے اس کو آپ اس تناظر میں دیکھیں جو اس تناظر میں ہم اس کو دیکھتے ہیں. اس وقت دنیا میں بہت کم اسلامی تحریکیں ایسی ہیں جن کے منشور میں بائی لاز میں اقامت دین ایز دا گول لکھا ہوا ہے، اور اکنا از ون آف دیم. اچھا، اکنا کے بائی لاز میں اقامت دین لکھا ہوا ہے. تو اس سے بڑی لیگیسی کیا فالو؟ کوئی کسی کی ہمت نہیں یہ چیز لکھنے کی. ہم نے لکھا ہے اور اسی لیے ہٹایا بھی نہیں ہے، ان اسپائٹ آف لاٹ آف پریشر، ان اسپائٹ آف لاٹس آف سینسٹیوٹیز. ہم نے اس کو اس لیے نہیں ہٹایا کہ ہم جو قرآن کی آیت سورہ شورى میں ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا، اس کو قائم کرنا چاہتے ہیں، اور اسی پہ تو سارا ہمارا بلڈنگ قائم ہے. اچھا، لیکن بات یہ یاد رکھیے کہ ایک ایسا ملک جہاں 99% مسلمان ہوں جیسے پاکستان ہے، اور ایسا ملک جہاں 1.5 سے 2% مسلمان ہوں، حکومت الہیہ کا قیام کا جو پورا ایک کانسیپٹ ہے، اس کا جو پروسیس ہے، اس کی جو پوری انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کے جو پورا ایک چینلز ہیں ٹو اچیو دیٹ از گوئنگ ٹو بی ڈفرینٹ. یہ بات بالکل ذہن میں رہنی چاہیے. صحیح. آپ پاکستان میں کھڑے ہو کے کہیں کہ ہم پارلیمنٹ کے نظام کے ذریعے سے حکومت چاہتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہم اسلام نافذ کریں گے. اگر یہی بات آپ امریکہ میں کہیں گے، لوگ کہیں گے پاگل ہو، یو آر 1%، یو آر 2%، واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ؟ آپ کے پاس ایک پاکستانی بھی اس وقت پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہے، مسلمان 3 ہیں. ہاؤ کین یو ڈو دیٹ 540 کے ایوان میں؟ تو دیر آر اسٹیجز، گول کلیئر ہے، لیکن ہم نے اس کو تھوڑا سا ڈسٹریبیوٹ کیا، اور میں اس پہ بہت زیادہ بات بھی کرتا ہوں اپنے لیکچرز میں اور اپنی تربیت گاہوں میں، کہ امریکہ میں، پاکستان میں، مسلم میجورٹی کنٹری میں حکومت الہیہ کا قیام اور اقامت دین سنونیم میں ایک ہی چیز کا نام ہے. ٹھیک ہے. امریکہ میں ایسا نہیں ہے. اچھا، وہاں پہ اقامت دین کا کیا مطلب؟ اقامت دین کا مطلب اسٹیبلشنگ دا دین ان دا لائف، اینڈ آئی ول ایکسپلین اٹ ٹو یو. حکومت الہیہ از اے لیٹر اسٹیج، دے کی ناٹ گو ٹوگیدر. آپ حکومت الہیہ کی بات کس کیپیسٹی میں کریں گے؟ اکنا بینگ اے 501c3 وہ تو سیاست میں ہی حصہ نہیں لیتی. آپ نے بتایا. تو جب آپ سیاست میں حصہ نہیں لیتے، آپ کہیں گے ہم حکومت الہیہ قائم کرنے چاہیے، مطلب اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. اچھا، لیکن میں اسے 5 دائروں میں تقسیم کرتا ہوں اقامت دین کے کانسیپٹ کو، جو میری ذاتی رائے ہے، اور اس ذاتی رائے سے کچھ لوگ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن دس از واٹ آئی تھنک. اقامت دین کا پہلا دائرہ ہے انفرادی. صحیح. ٹھیک ہے نا؟ قرآن ہمیں سکھاتا ہے سب سے پہلے اپنے آپ پہ دین نافذ کرو. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا. Establish the deen among yourself and your family so that you can be spared from hellfire. تو پہلا دائرہ اپنی فرد کی زندگی میں، ادخلوا فی السلم کافہ، انٹائرٹی کے ساتھ انسان انٹر ہو ریلیجن میں ایز این انڈیویجول. اس میں ہمارے معاملات بھی شامل ہیں، ہماری عبادات بھی شامل ہیں، ہماری فائنینشیل ٹرانزیکشنز بھی شامل ہیں، ہماری فیملی ریلیشن شپ بھی شامل. اٹس اے ہیوج تھنگ. پورا کا پورا دین نافذ اپنے اوپر کرنا، یہ اقامت کا پہلا اسٹیج ہے. ٹھیک ہے. دوسرا اسٹیج ہے اسٹیبلشنگ دا دین ان یور فیملی. یہ جو قوا انفسکم واہلکم نارا، کہ آپ کے بچے، آپ کی بیوی یا شوہر، ہر گھر کا پورا نظام جو چل رہا ہے اس پہ اللہ کا دین نافذ ہو ود اٹس انٹائرٹی. کہ نماز بھی ہے، اور اسکول بھی ہے، اور جاب بھی ہے،
اور لباس بھی ہے اور سوشل لائف بھی ہے, انٹرٹینمنٹ لائف بھی ہے, ہر چیز پہ اللہ کا دین کا رنگ ہو. صحیح ہے. صبغۃ اللہ, اللہ کا رنگ ہو ہر جگہ. تیسرا دائرہ ہے اقامت دین کا کمیونٹی لیول. اور کمیونٹی میں پہلی چیز ایک تو فیملی ہے, دوسری ہے ایکسٹینڈڈ فیملی. ہماری ایکسٹینڈڈ فیملی ہے اکنا, جو ہماری فیملی ہے, اور لیکن ایکسٹینڈڈ ہے. اکنا کے ہر ادارے میں, ہر ڈویژن میں پورا کا پورا دین نافذ ہو. مثال کے طور پہ کوئی فرد جو سود لیتا ہو یا سود دیتا ہو وہ اکنا کا رکن نہیں بن سکتا. یہ ہماری پالیسی ہے. کیسے ممکن ہے وہاں پہ؟ مطلب وہاں تو مورگیج اور ہوم لونز اور وہ سارے, کیا آپ ان دلائل سے کر لیتے ہیں کہ ہاں یار یہ الاؤڈ ہے, یا بالکل اس کے اوپر بھی ہے کہ جو یہ کرے گا وہ نہیں بن سکتا؟ جو یہ کرے گا نہیں بن سکتا. اللہ کا حکم کوئی نہیں بدل سکتا. اچھا. چاہے غامدی صاحب کہیں چاہے کوئی کہے. اچھا. اللہ کا حکم اللہ کا حکم ہے. اس کے باوجود یہ 750 لوگ جو تبھی تو 750 لوگ ہیں. لیکن دے فالو. ہاں نہیں, یہ بڑی امپورٹنٹ, بہت اچھی بات ہے, بہت ہی. ہم اس پہ سختی سے عمل کرتے ہیں, نہ ایک پیسے کا سود دیتے. میں 30 سال سے امریکہ میں رہتا ہوں الحمدللہ, آج تک نہ کسی ایک پیسے کا سود دیا ہے نہ ایک لیا ہے. صحیح ہے. یہ آپ نے تیسرا سرکل بتا دیا. تیسرا اقامت دین کا ہے فیملی. ٹھیک ہے. چوتھا سرکل ہے ہمارا کمیونٹی. ٹھیک ہے. لارجر کمیونٹی. آپ کسی کمیونٹی میں رہتے ہیں. میری مسجد میں جہاں میں نماز پڑھتا ہوں, جمعے کی نماز 3 ہوتی ہیں, اس میں تقریباً 7,000 لوگ شریک ہوتے ہیں. آپ جس جگہ پہ جس کمیونٹی میں رہتے ہیں, آپ کا سوشل سرکل, ان سب کو آپ اللہ کے دین نافذ کریں. ان کی شادی بیاہ میں ناچ گانا ہو رہا ہے, ان کے بچوں کی پارٹی میں شراب بٹ رہی ہے, آل دیٹ, اس کو کون نافذ کرے گا؟ اللہ کا دین کو. اسٹیبلشنگ دا دین ان یور کمیونٹیز, ان کو خیر کی دعوت دینا, ان کو اقنا کے کنونشنز میں بلانا, ان کو درس قرآن میں بلانا, ان کو مسجد لے کے جانا, ان کو برائی سے روکنا. تو یہ صرف امر بالمعروف نہیں ہوا, نہی عن المنکر بھی ساتھ ساتھ کرنا, وچ از انٹائر. ان کو سود کے معاملات سے روکنا, ان کو جو وہ فیصلے کرنے جا رہے ہیں اپنی سوشل لائف میں, اپنی انڈیویجول لائف میں, اپنی پولیٹیکل لائف میں, ان کو صحیح ڈائریکشن دینا. صحیح. پوری کمیونٹی کو اقامت دین آپ کر رہے ہوں. ٹھیک ہے. اور اس میں ایک تو وہ کمیونٹی ہے, دوسری آپ کی لارجر کمیونٹی وہ ہے جو غیر مسلم ہے. یہ 5واں دائرہ آ گیا. نہیں, یہ چوتھا دائرہ کا دوسرا حصہ ہے, لارجر کمیونٹی. ٹھیک ہے. لارجر کمیونٹی جو غیر مسلم ہے. بالکل ٹھیک ہے. ان کو اسلام کی دعوت دینا. یہ وائے اسلام جس کے ذریعے سے آپ ان کو دین میں لا رہے ہیں. صحیح. گین پیس جس کے ذریعے سے دین پہ لا رہے ہیں, اسٹیبلش کر رہے ہیں دین, لوگوں کو اسلام میں لا رہے ہیں, پورا کا پورا ایک کافر کو اسلام مسلمان بنا رہے ہیں, اور ان کو کبائر سے روک رہے ہیں. اور 5واں ہے وہ یہ کہ آپ کے ورک پلیسز جو ہیں, میں ڈاکٹر ہوں, میرا آفس ہے, میں مالک ہوں اس آفس کا, وہاں خواتین کیا لباس پہنتی ہیں, وہاں امپلائیز کون رکھے جاتے ہیں, وہاں نماز کا انتظام ہے کہ نہیں, وہاں شراب پہ پابندی ہے کہ نہیں, وہاں جو اللہ کے پورا, آپ کسی آفس میں جائیں مورتیاں لگی ہوئی ہیں, بےہودہ تصویریں لگی ہوئی ہیں, وہاں پورا نظام, میوزک چل رہی ہے. You just enter in a different place versus you come in an office جہاں ایک نماز کے لیے علیحدہ جگہ ہے, ساری حجابی خواتین سامنے بیٹھی ہوئی ہیں, وہاں پورا جو نظام ہے وہ سود کے بغیر چل رہا ہے. You establish the deen of Allah سبحانہ و تعالیٰ. تو میرے نزدیک ان 5 دائروں میں جب آپ اسلام کو نافذ کر رہے ہیں, you are doing the فرض, جو حکم ہے اقامت دین کا. اس میں بہت سارے پولیٹیکل فیصلے بھی آتے ہیں جن پہ آپ بات کر رہے ہوتے ہیں, کمیونٹی میں, فیملی میں, ہر جگہ, وہ بھی شامل ہے. لیکن آپ اس کو پریکٹیکلی, آپ جب تک آپ اس طرح نہیں کریں گے, آپ کہنا شروع کر دیں کھڑے ہو کے چوراہے پہ میں حکومت الہیہ کا قیام چاہتا ہوں, تو اٹ ول نیدر میک سینس nor it will be doable. However, you can still do the establishment of deen with these areas. اچھا, آپ نے بیچ میں ابھی بات کی بڑی انٹرسٹنگ سی کہ آپ نے اتنے سال سے آپ رہ رہے ہیں, اور وہ جو 700-750 لوگ ہیں وہ سود کے اوپر, مورگیج کے اوپر نہیں ہیں. ایک عام مسلمان جاتا ہے, چاہے پاکستان سے یا کہیں سے بھی, اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کہ وہ اس سارے کام میں نہ پڑے, مورگیج میں اور ہوم فائنینسنگ اور سب اس ماڈل میں نہ پڑے, واٹ ہیز اکنا گاٹ ٹو آفر فار دیم, کہ ہاں جی یہ روڈ میپ ہے, آپ اس طرح کر لیں, کیا اس کی گائیڈ لائنس بھی آپ لوگ بناتے ہیں؟ دیکھیے, اس کے لیے تو ہمارا جو پورا ایک سوشل سسٹم ہے نا, ہمارا آرگنائزیشنل سیٹ اپ, وہ پورا سپورٹیو ہے.
اس میں ہمارا کوئی فائنینشیل انسٹیٹیوشن نہیں ہے، کیونکہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز بنے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کے مارگیج فری جو لونس ہیں اور ساری چیزیں آپ لوگ اس طرف راؤٹ کرتے ہوں گے پھر، جو اس طرف راؤٹ کرتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو کسی کو مالی مدد کی ضرورت ہے، کسی کو ایجوکیشنل ہیلپ کی ضرورت ہے، کسی کو فیملی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، کسی کو ایجوکیشنل سپورٹ کی ضرورت ہے، وہ سارے معاملات ود ان آور آرگنائزیشن ہم اپنے لیے بھی کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی کرتے ہیں. اور اس سپورٹ سسٹم کے ذریعے سے ہم انہیں گائیڈ لائن دیتے ہیں کہ اسلام نے جو حدود قائم کی ہیں اس کے اندر رہیں. اور ہمارے کنونشن میں فار ایگزامپل بے شمار سیشنز ایسے ہوتے ہیں جو کیریئر ٹریننگ پہ ہوتے ہیں، بے شمار سیشن ایسے ہوتے ہیں کہ ہاؤ ٹو اسٹے اوے فرام سود، واٹ آر دا پریکٹیکل پرابلمس پیپل فیس جب گھر لینا ہے، جب جاب کرنی ہے، جب کریڈٹ کارڈ بنانا ہے، کیا کیا کرنا ہے، واٹ آر ڈوز اور واٹ آر ڈونٹس. اس پہ پوری ٹریننگ سیشنز ہوتے ہیں، ورک شاپس ہوتے ہیں. تو یہ سارے کام ہم الحمدللہ اس طریقے سے کرتے ہیں. اسی سے ریلیٹڈ ایک جو اب ریسنٹ ایئرز میں ایک مسئلہ آ رہا ہے جو کہ پاکستانی سوسائٹی میں بھی پینیٹریٹ کرنے کی کوشش ہے، LGBT والا ایشو، وہ اس سے بچانا پاکستان میں ہی ہم کہتے ہیں کہ یار اب ذرا مشکل ہوتا جا رہا ہے، اور امریکہ تو بالکل ایکسپوز سوسائٹی ہے اس سے. دوسرا ہے کہ وہاں پہ لمیٹیشنز بھی ہیں کہ شاید آپ بہت زیادہ امپوزنگ بات یا بالکل آئسولیشن میں نہیں جا سکتے بہت ساری چیزوں میں. اس میں وہاں کے فیملیز کو، اپنے بچوں کو اس چیز سے کی اویئرنیس دینے کے لیے، ان سے بچانے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ اس کے لیے تو ظاہر ہے کہ جو لوگ ہمارے پروگرامات سنتے ہیں، ہمارے کنونشنز میں آتے ہیں، ہماری اسکالرس کی تقریریں سنتے ہیں، اس کے لیے پورا ہم نے نظام بنایا ہے. ہمارے کنونشن میں 5-5 6-6 گھنٹے کے پورے دن کے لیکچرز ہیں جو ٹاپ ناچ اسکالرس دیتے ہیں، جہاں 25-30 ہزار لوگ سن رہے ہوتے. پھر ہماری جو پوڈ کاسٹس ہیں، ہمارے لیکچرز ہیں، ہماری یوٹیوب ویڈیوز ہیں، ہمارے اسکالرس کے، ان پہ پوری بات ہوتی ہے. ایز امیر آف اقنا میں پالیسی اسٹیٹمنٹ دیتا ہوں ان کنونشنز میں 30,000 لوگوں کے سامنے بغیر کسی جھجک کے کہ دس از رانگ، دس از حرام، اینڈ واٹ از الاؤڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ از اونلی حلال، اینڈ واٹ از ناٹ الاؤڈ از حرام، اینڈ وی ول سے واٹ از رائٹ. اور کوئی ہمیں روک نہیں سکتا اس پہ، کیونکہ جس چیز کو ہم غلط سمجھتے ہیں ہم اس کو ببانگ دول کہتے ہیں اور اس کا اعلان کرتے ہیں. کیونکہ کچھ وہاں پہ اسکالرز ایسے میں نے سنے اور ایسے بھی جو اس پہ یا تو خاموش رہتے ہیں یا پھر بہت ہی گنجلک ملی جلی بات کرتے ہیں. تو آپ لوگوں کی پالیسی کیا ہے؟ ہماری پالیسی یہ ہے کہ ہم اپنے خاندان کی تربیت اس طرح، اقنا از اے فیملی آرگنائزیشن. اقنا کا جو پورا ایک تعارف ہے از اے فیملی آرگنائزیشن، جس کی وجہ سے اقنا اس وقت سب سے بڑی آرگنائزیشن بنی کہ اقنا کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے، ہماری فیملی کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ ہم اقنا کے ساتھ آئیں. اقنا کے کنونشن میں ہر 10 میں سے 8 آدمی ایسے ہوتے ہیں جو فیملی کے ساتھ آتے ہیں. دے کم دیئر بیکاز آف دیئر فیملیز. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی بقا، ہماری بیوی کی بقا، ہمارے شوہر کی بقا اس میں کہ ہم اقنا کے ساتھ اٹیچ ہوں. اٹس اے فیملی آرگنائزیشن. تو فیملی آرگنائزیشن کے نتیجے میں ہم فیملی پہ توجہ دیتے ہیں، اور فیملی کی تربیت کا حصہ یہ ہے کہ بچے کو پیدائش کے بعد سے ہی، بچپن سے ایکوائنٹ کیا جائے، اس کی تربیت ایسی کی جائے کہ وہ غلط کو غلط سمجھے اور صحیح کو صحیح سمجھے. کوئی ولا تستوی الحسنۃ ولا سیئۃ، یہ قرآن کی آیت ہے کہ برائی اور اچھائی یکساں نہیں ہے، دے آر ٹو سیپریٹ تھنگس. تو ہم نے ان کو فیملیز کی تربیت کا وہ نظام بنایا ہے کہ آپ بچپن سے ان بچوں کی وہ یہ تربیت کیجیے کہ ان کو یہ سوال ہی نہ آئے سامنے کہ یہ غلط ہے کیسے. وہ کہیں گے اٹس رانگ، اٹس حرام. اور ایسے بچے الحمدللہ ہم امریکہ میں دیکھتے ہیں جو پیدا ہوئے ہیں اور وہیں پلے بڑھے، اینڈ دیٹس دا وے دے فیل. لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ دے ہیو ٹو بی پارٹ آف دس بگر خیر. جو کانسیپٹ اقنا کے تحت میں ایز امیر آف اقنا دیتا ہوں اور ہر جگہ بات بھی کرتا ہوں کہ قرآن کی جو آیت ہے یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور ان لوگوں کا ساتھ اختیار کرو جو صادقین ہیں، جو مومنین ہیں، جو نیکوکار ہیں. تو ہم نے اقنا کو ایسا گروپ بنایا ہے جو انشاءاللہ ول بی اے گروپ آف صادقین، ول بی اے گروپ آف صالحین، اینڈ وی وانٹ پیپل ٹو بی پارٹ آف دس گروپ so that they themselves and their families can stay away and are protected from the kabair
and the fallacies of that system. اچھا، امریکہ سے بڑھ کر کیا اکنا کا باقی یورپین اور دیگر نان مسلم کنٹریز جو ہیں اس کے اندر بھی کوئی امپیکٹ ہے، یا آپ نے اس کو ریسٹرکٹیڈ کیا ہوا کہ بس ہم یہاں پر نہیں، الحمدللہ اکنا جو ہے اکنا کی طرح کی اسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں خاندان مودودی جو ہے اچھا اس کی وسعت الحمدللہ پورے یورپ میں اور ویسٹرن کنٹریز میں ہوئی ہے. اور ایک خاص بات جس کو آئی ریئلی لائک ٹو مینشن کہ دنیا میں جہاں بھی اسلامی تحریکیں کام کر رہی ہیں، مغرب میں بالخصوص، ان اسلام کو زندہ رکھنے والی تحریکیں، ان سب کے پیچھے جو لوگ موجود ہیں وہ اسلامی جمعیت طلبہ کے لوگ موجود ہیں. ہوئی اینڈ آپ اس وقت یو کے میں جائیے، آپ اس وقت اینڈ آئی ایم سیئنگ وین، میں پورے ناموں کے ساتھ اس کو پروف کر سکتا ہوں، یو کے، کینیڈا، آسٹریلیا، ناروے، اسپین اور جاپان، ساؤتھ افریقہ، کسی ملک میں چلے جائیے، جتنی اسلامی تحریک، سب سے بڑی جو اسلامی تحریک ہے اس کے پیچھے جو لوگ ہیں اور جو اس کے قائدین ہیں وہ اسلامی جمعیت طلبہ کے لوگ ہیں. پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا اٹھانے والے، اسلام پہ چلانے والے، اور پھر نہ صرف اس مسئلہ یہ ہوتا ہے اسلامی آرگنائزیشن تو لوگ بنا دیتے ہیں، لیکن وہ تربیت، وہ وابستگی، وہ کمٹمنٹ جو تحریک کو بڑا کرنے والا ہوتا ہے اور اس کو لانگ ٹرم دوام دینے والا ہوتا ہے، وہ تربیت جو سید مودودی اور اسلامی جمعیت طلبہ سے ملی ہے، اس کی وجہ سے یہ تنظیمیں اب بڑی تنظیمیں بن گئی ہیں، اپنے اپنے ملکوں کی سب سے بڑی اسلامی تحریکیں ہیں. اور اس کی وجہ سے ایک کنیکشن ہے. امریکہ کی جو اسلامی تحریک اس کو انہوں نے بڑے بھائی کی حیثیت دی ہوئی ہے، کیونکہ الحمدللہ ہم پہلے سے موجود ہیں، بڑے ہو گئے ہیں، اللہ نے ہمارے کام میں برکت دی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا موقع ملے کہ جو خیر کا کام ہم نے ان ملکوں، یعنی ابھی میں نیوزی لینڈ گیا تھا، آسٹریلیا گیا تھا، 2 جگہ کنونشنز تھے اسلامی تحریکوں کے. آسٹریلیا کا کنونشن جو تھا وہ آسٹریلیا کی تاریخ کا سب سے بڑا مسلمانوں کا اجتماع تھا، پہلا اجتماع جو اکنا کی مدد سے انہوں نے ارینج کیا تھا. اس کے 1 ہفتے بعد ایک کنونشن ہوا جو کینیڈا میں ہوا، وہ بھی اکنا کی مدد سے ارینج ہوا، وہ بھی کینیڈا کا بہت بڑا کنونشن تھا. پھر یو کے میں اس کے 1 ہفتے بعد مزید ایک کنونشن ہوا جو اکنا کی مدد سے ہوا، وہ بھی بہت بڑا کنونشن ہوا. اب انشاءاللہ کچھ عرصے میں ناروے میں ہونے والا ہے. تو بیسیکلی ہماری خواہش یہ ہے، ہمارا ان سے کوئی براہ راست لیگل پولیٹیکل کوئی تعلق نہیں، لیکن فکر مودودی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، اللہ کے احکامات کے مطابق، اللہ کے زمین پہ، اللہ کے بندوں پہ اللہ کے دین کے نفاذ کی جو کوششیں ہیں اس میں اکنا اپنا رول پلے کرتی ہے. اور ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ جو دیگر ممالک ہیں، اب جیسے آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اس اسٹیج پہ ہیں جہاں ہم 30 سال پہلے تھے، کمیونٹیز ابھی گئی ہیں، وہاں ڈیولپ ہو رہی ہیں، تو ہمارے تجربے سے وہ بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور جو اٹھا بھی رہے ہیں. ہماری غلطیوں سے بچ کے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو وہ کر رہے ہیں. تو دس از اے ماڈل وچ وی ہیو کریٹڈ، اینڈ الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں اس کا ان کو بھی فائدہ ہو. سر، ابھی غزہ ایشو کے اوپر آپ نے بتایا وائٹ ہاؤس کے سامنے 4 لاکھ لوگوں کا پروٹیسٹ، اس پہ ایز پریزیڈنٹ آف اکنا آپ کی تقریر، کیا ایکسپیرینس تھا؟ وہ تقریر سننے والے جو ہیں ذرا مجھے کہنے لگے ایک صاحب کہ آپ اگر پاکستان میں آپ نے وہ تقریر کی ہوتی تو آپ باہر نہیں اندر ہوتے. تو یہ اس کو سننے والے بھی باہر یا اندر ہوتے ہیں یا اس کو سنا جا سکتا ہے؟ ہاں، دونوں، سننے والے بھی اندر ہوتے. لیکن وہ تقریر دراصل یہ ایک الحمدللہ امریکہ کی ساری خامیوں کے باوجود امریکہ میں کچھ پریولیجز ہیں، اور ان میں ایک پریولیج یہ بھی ہے جو ہمیں امریکہ کی گریٹنس ہے جس کو ماننا چاہیے کہ آپ حق بات کہہ سکتے ہیں. جو دعا ہم کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ، جو فیمس دعا ہے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اس کے مطابق جو ہے اگر آپ حق بات کو حق سمجھتے ہیں اور اس کا برملا اظہار کر سکتے ہیں، باطل کو باطل سمجھتے ہیں اور اس کا برملا اظہار کر سکتے ہیں، ایسا پریولیج، یہ اللہ کا احسان ہے. تو ہمیں وہ موقع تھا، ہم نے وہ پروٹیسٹ ارینج کیا، اکنا اور اکنا کے ساتھ ساری مسلمان تنظیموں نے مل کے وہ کام کیا.
جو بنیادی 6 یا 7 آرگنائزیشنز تھیں اسلامی تحریکیں امریکہ کی جنہوں نے یہ ارینج کیا، لیکن ہمیں جو انڈورسمنٹ ملی وہ 300 سے زیادہ آرگنائزیشنز تھیں جو اس میں شامل ہوئیں، جس میں بہت بڑی تعداد میں غیر مسلم آرگنائزیشنز بھی تھیں. اور ہمیں توقع تھی کہ بڑا مظاہرہ ہوگا، لیکن 4 لاکھ لوگوں کا جمع ہونا امریکہ کی تاریخ کا سب سے بڑا مسلمانوں کا اجتماع ثابت ہوا. وائٹ ہاؤس کے سامنے تھا. تو بس وہ حق بات کہنے کی توفیق ملی اور وہ کہہ دی گئی. صحیح. اچھا، محسن انصاری صاحب پریزیڈنٹ آف امریکہ بن سکتے ہیں؟ نہیں. کیا وجہ؟ اس لیے کہ میں امریکہ میں پیدا نہیں ہوا. تو امریکہ کے میرا بیٹا بن سکتا ہے. میرا بیٹا جو ہے وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ بن سکتا ہے کیونکہ امریکہ میں پیدا ہو. تو بانڈ سٹیزن ہونا کافی نہیں ہے. بانڈ سٹیزن ہونا امریکہ کے قانون کا. گورنر بن سکتا ہوں میں. گورنر بن سکتا ہوں. سینیٹر محسن انصاری صاحب اکنا کو خیر بات کہہ کے گورنرشپ کی طرف جا سکتے ہیں کبھی؟ اگر اس کے نتیجے میں اقامت دین کا موقع ملے گا تو ضرور کروں گا یہ کام. بنیادی مقصد تو اقامت دین ہے نا. وہ جس طرح میں اور جس موقع پہ ملے گی وہ انشاءاللہ کریں گے. اس پوری ڈسکشن کے بعد جتنے وہاں پہ LGBT کے مسئلے اور مورگیج کے مسئلے اور وہاں کی پالیسیز، اس وقت آپ پاکستان کے لوگوں کو کیا یہ مشورہ دیں گے کہ وہ امریکہ موو ہوں، یا ان کو مشورہ دیں گے کہ اب نہیں آنا آپ نے؟ دیکھیے یہ تو بہت ہی جنرلائز کوشچن ہے نا. جنرلائز جواب نہیں دیا جا سکتا. سبجیکٹیو ہے. اٹس ویری انڈیویجولسٹک کہ کچھ لوگوں کو آنا چاہیے اور کچھ لوگوں کو نہیں آنا چاہیے، ڈپینڈنگ. لیکن ایک بات جو میں امریکہ میں میں کچھ قرآن کے حلقے بھی کرتا ہوں اور لوگوں کو یاد بھی دلاتا ہوں کہ کسی بھی اکثریتی اسلامی ملک سے کسی اقلیتی اسلامی ملک میں جہاں بہت کم تعداد ہو، ہجرت کرنے کی اگر کوئی جسٹیفیکیشن بنتی ہے تو وہ یہ بنتی ہے کہ آپ وہاں جائیں اور اللہ کے دین کا کام کریں. اس کے علاوہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی. اگر خالصتاً کوئی اس لیے امریکہ جائے کہ میری لائف اچھی ہو جائے، پیسے ملیں، گاڑی اچھی ہو، گھر اچھا ہو، یا گوری بیوی ہو، کوئی بھی ایسا مقصد ہو، دیٹ از ناٹ جسٹیفائیبل. دا اونلی تھنگ وچ کین جسٹیفائی یو ٹو ڈو دیٹ کہ آپ مائگریٹ کریں کسی اسلامی ملک سے، اسلامی ملک تو اسلام زیادہ مسلمانوں والی آبادی ملک سے، از ٹو گیٹ انوالوڈ ان دا ورک آف دین آف اللہ سبحانہ وتعالی. سر یہ جو پوری سچویشن چلی ابھی غزہ کے اندر، اس میں ایک بوائیکاٹ کی ایک کیمپین تھی پاکستان میں بھی، مڈل ایسٹ میں بھی، اور یقیناً وہاں پر بھی ہوگی. تو پہلے تو مجھے بتائیں کہ وہ بوائیکاٹی کیمپین امریکہ میں اس کا کیا امپیکٹ تھا؟ اچھا امپیکٹ تھا. امریکہ میں دراصل ایک قانون انہوں نے بنایا BDS موومنٹ جو ہے اس کے خلاف قانون بنایا. اچھا. اور قانون یہ ہے کئی ریاستوں میں انہیں اندازہ ہوا کہ اس کی وجہ سے، کیونکہ بہت مشکلات ہو رہی تھی ان کمپنیوں کو، کہ کوئی اگر یہ کہے گا کہ اسرائیلی پروڈکٹ کی بائیکاٹ کرنی ہے تو وہ گرفتار ہو سکتا ہے. اچھا. تو یہ قانون بنایا، کئی ریاستوں میں پاس کرایا گیا. اس کے باوجود سوشل میڈیا کی وجہ سے، اور خصوصاً بالخصوص مسلمان خواتین کا جو رول ہے اس میں، دیٹس ایگزمپلری. اس پوری کیمپین میں ہماری بہنوں نے اور بچیوں نے جو رول پلے کیا امریکہ میں، اٹس جسٹ امیزنگ. تو اس کی وجہ سے بائیکاٹ بہت افیکٹو ہوا ہے. اور اس کے نتیجے میں ہوا یہ ہے، ایک تو یہ ہے نا کہ آپ نے اس نظریے سے کیا کہ ان کا فائنینشیل لاس ہو، لیکن اس کے نتیجے میں ایک فیلنگ یہ ہے، یو ہیو ڈن سم تھنگ، ہے نا. ہم تو کچھ کر ہی نہیں رہے اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے. کیا کر رہے ہیں ہم؟ تو دا لیسٹ یو کوڈ ڈو از ٹو بائیکاٹ دیئر پروڈکٹس. دا لیسٹ یو کوڈ ڈو ٹو کال یور کانگریس مین. دا لیسٹ یو کوڈ ڈو میک دعا ٹو اللہ ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ وتعالی. یہ سارے کرنے کے کام ہیں. اور جب یہ آپ سارے کام کریں گے تو آپ کو لگے گا آپ حصہ ڈال رہے ہیں اس جد و جہد میں. تو اس کے لیے میرا خیال ہے اس بائیکاٹ مہم کی بہت اہمیت ہے. اور میں لوگوں کو یاد بھی دلاتا ہوں، آپ کے پوڈ کاسٹ کے ذریعے سے بھی یاد دلاتا ہوں
تو دن گزرنے کے ساتھ ساتھ اس بائیکاٹ کو بھولنا نہیں چاہیے, اس کو قائم رکھنا چاہیے اور جاری رکھنا چاہیے. اچھا, ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ آتا ہے وہاں کے رہنے والے لوگوں کے اوپر, جو کہ بڑا اوفینسو بھی لگتا ہے بعض دفعہ وہاں کے لوگوں کو. وہ کہتے ہیں بائیکاٹ تو آپ بڑا کر رہے ہیں, لیکن جو آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے وہاں پہ جو امپیکٹ ہو رہا ہے اس کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ بائیکاٹ کی تو بات ٹھیک ہے, لیکن نہیں کر سکتے, جسٹیفائی نہیں کر سکتے, لیکن ساتھ ساتھ انہیں ٹیکس کے پیسوں کی بنیاد پہ تو ہم وائٹ ہاؤس کے سامنے کھڑے ہو کے ان میں تنقید کر رہے ہیں. آپ کر سکتے ہیں وہ تقریر, آپ جا کے وائٹ ہاؤس کے سامنے جب ٹیکس نہیں دے رہے, اس ٹیکس ہی کے پیسے کی بنیاد پہ آپ اپنی حق بات کرنے کا آپ کو اختیار مل گیا ہے, جو آپ کو ادروائز نہیں ملتا. واہ کیا بات ہے, صحیح سر, تھینک یو ویری مچ. بہت زبردست آخری جواب تو بڑا زبردست تھا. بہت شکریہ, آپ پوڈ کاسٹ کے اندر آئے اور آپ ہمارے مہمان ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے واپس بھی لے کے جائے, آپ سارے کام یہ دعوت کے اور ریلیف کے اور سارے کام کرتے رہیں. پوڈ کاسٹ کا ضرور بتائیے گا کیسا رہا, یہ والا کمنٹ سیکشن میں بھی مجھے بتائیے گا, اور جو بھی سوال ہوگا انشاءاللہ ہم ڈاکٹر صاحب کو بھیج بھی دیں گے, اور اگر ان کو مناسب لگا تو اس کے آپ کو جواب بھی پہنچائیں گے. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو. السلام علیکم.